बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। और उमूमन हम किसी अच्छे नोट से, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स के साथ, खुशी की खबर से अपने शो का आगाज़ करते हैं। लेकिन कुछ हालात और वाक़यात ऐसे होते हैं जो हमको सोचने पर, हमारी कहते हैं ना, दिल को झंझोड़ देते हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्यों। और ये जो वाक़या हुआ है, ये एक तसलसल हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे पहले कुछ ही दिन पहले, बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं कर रहे हैं, 17 दिन पहले आप अंदाज़ा लगाएं, यानी दिसंबर में ये वाक़या पेश आया, यानी कि ख़ुदकुशी का वाक़या एक यूनिवर्सिटी में पेश आया। उसकी सारी खबर हमने आपके सामने रखी, डिटेल रखी। उवैस नामी वो नौजवान लड़का था, फार्मेसी डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक़ था। उसने अपनी यूनिवर्सिटी की 3rd फ्लोर से छलांग लगा के ख़ुदकुशी कर ली। अब वैसे ही वाक़या उसी यूनिवर्सिटी में, उसी मकाम पर, बस फ्लोर डिफरेंट था, लेकिन उसी ही एग्जैक्टली जगह से और उसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की ने कल, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जो वाक़या पेश आया, वहाँ पर ये वाक़या डी फार्मेसी की तालबा से मुताल्लिक़ है। फ़ातिमा इसका नाम है। 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। फ़ातिमा इस वक्त निजी अस्पताल के ICU में वेंटिलेटर पर है। और आप सोचें कि फ़ातिमा की टांगें, हाथ, पसलियाँ फ्रैक्चर हैं, सर पर शदीद चोट आई है। वही यूनिवर्सिटी, वही मकाम, वही सेम डिपार्टमेंट। व्हाट इज़ हैपनिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर डी फार्म डिपार्टमेंट, नोबडी नोज़। ये 17 दिन में दूसरा वाक़या है। पहले अवैस ने छलांग लगाई, अब फ़ातिमा ने छलांग लगाई। सुसाइडल अटैम्प्ट्स कर रहे हैं बच्चे। फ़ातिमा ने उसी जगह से छलांग लगाई, आपको बता दें, जहाँ से 17 रोज़ पहले अवैस सुल्तान ने छलांग लगाई थी। बस फ्लोर डिफरेंट था। अवैस की जान चली गई थी। तलबा ने एहतजाज किया था, एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी। यूनिवर्सिटी के जो लीगल एडवाइज़र थे वो हमारे पास आके कह रहे थे कि मामला जो है वो हल हो जाएगा और इंक्वायरी हो रही है। उस कमेटी की फाइंडिंग्स तो आ गई होंगी इतने दिन में, और इसी दौरान अगर नहीं आई तो भी जानेंगे। इसी दौरान ये दूसरा वाक़या हुआ। ये लड़की बच तो गई है, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त सीरियस कंडीशन है। अच्छा, फ़ातिमा डी फार्मेसी के पहले सेमेस्टर की तालबा है और उवैस भी डी फार्मेसी का तालिब इल्म था। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए भी एक और इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। अच्छा, तालबा की बहन क्या कहती हैं? वो कहती हैं, जी फ़ातिमा से रात बड़े खुशगवार मूड में बात हुई, पता नहीं उसने ख़ुदकुशी की कोशिश क्यों की, और वो 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। वालदा के साथ ये लोग रहते थे। अच्छा जनाब, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो ज़ाहिर साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा वो आपको सुनवाते हैं। बोला कि घर की तरफ से कोई उसको मसला नहीं था। इस प्रेशराइज बच्चों को करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट तंग होकर इस तरह के इकदाम में मजबूर होते हैं। कैंपस की पॉलिसियां ऐसी हैं, कोई लीगल चीज भी दे रहे होते हैं, आप ऑथेंटिक चीज भी दे रहे होते हैं, आपकी अटेंडेंस कंपनसेट नहीं की जाती। टीचर से आप सवाल कर लेते हैं, टीचर आपको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। फीमेल स्टूडेंट्स जाती हैं बात करने मेल टीचर के साथ, डिपार्टमेंट के कैंपस के अंदर उनको हैरेस किया जाता है। 90% प्लस जो फीमेल स्टूडेंट्स थी, उन्हें बताया उनकी हैरेसमेंट होती है कैंपस के अंदर। कैंपस के अंदर आप लोग 10 लोगों को इकट्ठे बैठने का मौका नहीं देते। 2,000 इन्हें गार्ड रखे हुए। आज क्यों खुदकशी हुई है? क्यों नहीं उस बच्चे को बचाया गया वहां से? इंक्वायरी कमेटी के अंदर हमारी डिमांड थी कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हम लोगों ने कैंपस के अंदर जाके बात किया कि हमें जवाब दिया जाए, लेकिन अभी तक उसकी कोई हमें जवाब नहीं मिला। कोई तरीका नहीं है, खुलेआम बदमाशी है। अच्छा, अवैस वाले केस में भी जब हमने तलबा का सॉर्ट सुने थे, उनसे बात की थी, तो यही शिकवा बार बार सामने आ रहा था कि हाजिरी का मसला है, अटेंडेंस का मसला है। उसके बाद अटेंडेंस से प्रेशराइज होकर, क्योंकि अटेंडेंस कॉम्पनसेट नहीं की जाती, उससे प्रेशराइज होकर तलबा जो है वो एक्सट्रीम इंतहाई कदम उठाने की तरफ सोचते हैं। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, ज़रा आपको वो भी सुनवाते हैं। घर की तरफ से कोई उसको मन नहीं था। टीचर्स first semester student, she joined the university in September 2025, so it's just been 2 months since जो वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया। सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं है, बल्कि ओवरऑल एक डायलेमा है कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ, वेलबींग, साइकेट्रिक इश्यूज हैं, इनको टैबू के तौर पे पेश किया जाता है। कुछ अर्सा पहले भी एक इंसिडेंट इसी तरह का हुआ था। इंक्वायरी कमेटी हैज बीन सेट अप। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, और बड़ी इस वक्त कहते हैं ना, ज़ाहिर है ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी वजह से सब कंसर्न भी है। जानने की कोशिश करते हैं, हमारे नुमाइंदे हसन हफीज़ हमारे साथ हैं और बात कर लेते हैं। हसन, ये बताइएगा कि जो वाक़या हुआ है एग्जैक्टली सेम यूनिवर्सिटी एंड सेम डिपार्टमेंट में हुआ है। दूसरे पहले ही बताइएगा, लड़की की तबीयत कैसी है, हालत कैसी है? देखें, ये अफसोसनाक वाक़या एक दफ़ा फिर इसी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे पहले यूनिवर्सिटी निजी यूनिवर्सिटी है, ये यहाँ पर पेश आया। डिपार्टमेंट डी फार्मेसी का ही है, सेम डिपार्टमेंट जैसे आपने बताया, सेम सिनेरियो है। उसी फ्लोर से, उसी जगह से उस बच्ची ने जो है वो छलांग लगाकर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है। बच्ची की हालत के हवाले से जैसा आपने पूछा कि हस्पताल में दाखिल हैं, ICU में उनको रखा गया है। इब्तदाई तौर पर उनके गुज़िश्ता रात जो है वो
टांगों के ऑपरेशन कामयाब ऑपरेशन कर दिया गया है और इनको एम्बो बैग लगा कर ऑपरेशन किया गया है क्योंकि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। बच्ची के जो पसलियां हैं वो डैमेज हुई हैं, बच्ची के जो दोनों टखने हैं गिरने के बाद वो फ्रैक्चर हुए हैं, टांगें फ्रैक्चर हुई हैं, साथ ही साथ जो स्पाइनल का जो एरिया है वो काफ़ी मुतासिर हुआ है, वहाँ डैमेज आया है, वहाँ फ्रैक्चर आया है। तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए बच्ची की तालिबा की हालत काफ़ी अभी तशवीशनाक है, जिसको रिकवर करने के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील दे दिया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर जोदत सलीम जो कि मेडिकल बोर्ड के सरबराह हैं, उनकी सरबराही में बच्ची को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है और तमाम तरतीबी सहूलियात दी जा रही हैं ताकि बच्ची की जान बचाई जा सके। बच्ची के वरसा भी हस्पताल में ही उनके बच्ची के साथ मौजूद है, लेकिन वो कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। उनका कहना है कि जब थोड़ी सी हालत उसकी स्टेबल होती है तो वो खुद बात जो है वो क्लियर बताएंगे कि इसने ख़ुदकुशी करने की कोशिश क्यों की। जब इस वक्त मैं लाहौर यूनिवर्सिटी जो निजी यूनिवर्सिटी है उधर उसके बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर हम दुआ गो हैं कि लड़की जल्द से जल्द सेहतियाब हो। एक चीज़ बताइएगा, अब ज़ाहिर है तहकीकाती कमेटी तो बना दी गई है, अभी तक की फाइंडिंग्स क्या हैं? कॉल रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें चेक हुई हैं? क्या क्लासेस अटेंड कर रही थी? लास्ट कम्युनिकेशन किससे हुई थी? ये सारी मालूमात सामने आई हैं अभी तक? देखिए सदफ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है गुज़िश्ता रोज़ पुलिस यहाँ आई थी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए हैं, सीसीटीवी फुटेज उन्होंने अपनी तहवील में लिया है। साथ ही साथ उस बच्ची की कॉल रिकॉर्ड, बच्ची के मोबाइल और उसके पास जो इब्तदाई तौर पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने हमें जो बताया कि उसके पास सिमें भी 2 थीं। अच्छा, कॉल जब ये ख़ुदकुशी अटैम्प्ट हुई है तो इससे पहले ये भी बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से कि वो एक कॉल करती रही है, तकरीबन वो आधे घंटे की कॉल थी, आधे घंटे से थोड़ा सा कुछ वक्त ज़्यादा की कॉल थी। उस कॉल के बाद उस बच्ची ने ये अटैम्प्ट किया और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस ने तमाम कॉल रिकॉर्ड अपने पास रख लिया है, शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी एक बात सामने ये आ रही है कि जब तक कि वरसा की तरफ से ऑफिशियल कोई दरख्वास्त नहीं दी जाएगी या वो कार्रवाई करवाने के लिए हमारे पास नहीं आएंगे, उस वक्त तक वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फॉर द सेफ हैंड पुलिस ने यहाँ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। हसन, एक बात बताएगा, आप कल से यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी तलबा से बात भी हुई है, ये बताएगा कि तलबा क्या शिकवा करते आपको नज़र आ रहे हैं? ये जो ये बात कह रहे हैं कि अटेंडेंस की कंपनसेशन नहीं होती थी और हरासगी का मामला था और मेंटली दबाव होता था तलबा के ऊपर टीचर्स की जानिब से, डिपार्टमेंट की जानिब से, ये इस बात में सदाकत है? ये बात आपको और भी लोगों ने रिपोर्ट की है? बिल्कुल साइम, ये बात हकीकत है, बिल्कुल। इसमें हमारे साथ जो अच्छा पहले वाली जो ख़ुदकुशी हुई थी अवैस सुल्तान की, उसके बाद भी हमने कवरेज की, स्टूडेंट से बात की, तो उस वक्त का स्टूडेंट से बात करना और इस सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद स्टूडेंट का बात करने के बाद जो कॉमन बातें हैं वो मैं आपसे शेयर लाजमी करता हूँ। जो स्टूडेंट्स ने बताया कि यूनिवर्सिटी में जो पॉलिसीज़ हैं स्टूडेंट के उसको फेस नहीं कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हैरेसमेंट के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स ने हमें गुज़िश्ता रोज़ बताया। और यहाँ पर जो इंतज़ामिया के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने हमें यहाँ पर जब मीडिया टॉक की तो उनसे भी ये सवाल किए गए कि हैरेसमेंट के बहुत सारे केसेस होते हैं, जबकि स्टूडेंट हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट ने हमें ये बताया कि हैरेसमेंट होता है, यहाँ पर हमें बड़ा फेस करना पड़ता है फीमेल स्टूडेंट्स को। और इस बेस पे कि उनकी अटेंडेंस शॉर्ट कर दी जाएगी, इस बेस पे कि उनको जो है वो यहाँ पर जो एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और यहाँ पर एक और शिकवा ये करना है कि पॉलिसीज़ में ये चीज़ शामिल है कि स्टूडेंट अगर 10 मिनट क्लास में लेट आता है तो उसको क्लास में दाखिल नहीं होने दिया जाता और उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है तो 2.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर की फ़ीस है। यहाँ पर जो लोग आते हैं सब के सब एक जैसे अपनी फाइनेंशियल उनके हालात एक जैसे नहीं होते। लेकिन मुझे बताएं, ये वाकया इसलिए भी अंधोनाक है क्योंकि पहला इस तरह का वाकया हो गया, तो यूनिवर्सिटी में मजीद कुछ अच्छे इंतजामात होने चाहिए थे, बच्चों की शिकायत के लिए कोई कमेटी बननी चाहिए थी, कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए था। हमने सुना था कि भाई कमेटी बैठी है तो कमेटी ने फिर सारी चीज़ों का और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग का सिस्टम होना चाहिए, स्टूडेंट से बात करना होना चाहिए। उसके बाद क्या किया गया हुआ है, इसके वाक़े के बाद क्या किया गया टू मेक श्योर कि फिर कोई ऐसा वाक़या ना हो?
صدف دیکھیں افسوسناک صورتحال اور یہ غفلت یہ ہے کہ گزشتہ جو سوسائڈ ہوا تھا اویس سلطان کا، اس میں ایک 8 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی. یہاں پر اس کمیٹی کو کہا گیا کہ آپ اس کی تمام تر فائنڈنگز ہمیں دیں اور 1-2 دن یا 4-5 دن جتنے آپ نے دن لینے ہیں اس پہ ہمیں فیکٹس فائنڈنگ رپورٹ دیں. ابھی تک اس کی بھی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی ہے. وہ بھی اس کی رپورٹ بھی یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے دبائی گئی ہے. گزشتہ روز رجسٹرار جو یہاں پہ علی اسلم ہے، ان کا کہنا ہے کہ جی ہم جلد ہی بتائیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے یہ واقعہ پیش آیا. اب جو دوسری ایک اور رات کو گزشتہ روز ایک اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے، جو یہ فاطمہ شبیر جس نے یہ سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے، اس کی ایک نئی کمیٹی بنائی گئی. تو پہلے تو اس کی رپورٹ نہیں آئی، اب نئی کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے یا نہیں وہ بھی ایک سوال ہے بہت بڑا. ابھی تک کوئی بھی انکوائری نہیں ہوئی. اچھا کیس گزشتہ سوسائڈ میں کیس پولیس کے پاس گیا، ایس ایس پی آپریشنز تک ہم گئے، ہم نے کوریج کی، وہاں تک بھی یہی فیصلہ ہوا کہ جی کمیٹی میں رد و بدل کیا جائے گا اور رپورٹ جلد از جلد پیش کی جائے گی. لیکن ابھی تک گزشتہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک گزشتہ اویس والا جو کیس تھا اس کی بھی ابھی تک جو انکوائری کمیٹی تھی رپورٹ نہیں آئی. بہت شکریہ حسن حفیظ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. یہ اب تمام تر معاملہ ہے کہ ابھی تک اویس والے کیس کی بھی رپورٹ نہیں آئی سامنے. اور اویس کا کیا آپ کو بتا دیتے ہیں، یونیورسٹی آف لاہور میں 19 دسمبر کو اسی مقام پر ڈی فارمیسی کے ایک اور طالب علم تھا اویس سلطان، جنہوں نے یہاں سے چھلانگ لگائی تھی اور 4تھی منزل سے بھی سوسائڈل اٹیمپٹ کی تھی. اس کے بعد وہ انتقال کر گئے تھے، وہ جاں بحق ہو گئے تھے. دیکھیں اس میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیوں نہیں کمیٹی کی فائنڈنگ سامنے آئی اور پھر اسی کے بعد اسی ڈپارٹمنٹ میں اس واقعے کا ہو جانا. یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب چاہیے اور پولیس نے بھی اپنی انویسٹیگیشن کرنی ہوگی، کیونکہ اب یہ معاملہ جو ہے اتنا سادہ معلوم نہیں ہوتا ہے جو کہ لوگ کہتے ہیں. دوسرے اویس کے بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو فائنڈنگز آئیں ابھی تک نہیں آئیں، رپورٹ کے حوالے سے کیا ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے. سہیب سلطان ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ سہیب جوائن کرنے کے لیے. ظاہر ہے آپ کے بھائی کا واقعہ ہوئے کافی دن ہو گئے، ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کی فائنڈنگز کے متعلق آپ کو کوئی ڈیٹ دی گئی تھی کہ جی فلاں ڈیٹ تک بتا دیا جائے گا کہ ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ نہیں، فائنڈنگ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی. ہمیں پہلے کہا گیا تھا 4-5 دنوں میں آ جائے گی. جب 4-5 دنوں کے بعد ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی مزید 2-4 دن لگیں گے. تو ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی فائنڈنگ شیئر نہیں کی گئی. تو جو بھی فائنڈنگز ہوں گی ہم ان کی تردید کرتے ہیں، کیونکہ یہ یونیورسٹی کی اپنی کمیٹی ہے. تو یونیورسٹی کے اگینسٹ کیسے یہ فائنڈنگز لے کے آئیں گے. تو ہم نے اس سسٹم پہ ٹرسٹ کر کے اویس کو بھیجا تھا وہاں پہ. تو انہوں نے ہمارا ٹرسٹ جو تھا اپنے ہمارے بھائی کی ڈیڈ باڈی کی صورت میں ہمیں واپس کیا. تو سارے کمیٹی میں ان کے اپنے بندے شامل ہیں، ان کی کوئی ٹرسٹ نہیں ہے ہمیں کمیٹی پہ. نہیں، اویس جو کمیٹی بنائی گئی تھی اویس کے تمام تر معاملے کی تحقیقات کرنے کے لیے، اس میں اسٹوڈنٹ باڈی کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی یا آپ لوگ لواحقین کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی؟ لواحقین کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. جو اسٹوڈنٹ انہوں نے شامل کیے تھے وہ ان کے اپنے منتخب کیے ہوئے تھے. اچھا تو آپ کو اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے. لیکن اب جو یہ کیس ہوا ہے دوسرے ہی ڈپارٹمنٹ میں، آپ ویسے ظاہر ہے اس مرحلے سے گزرے ہیں، اسی ڈپارٹمنٹ میں ہوا ہے، آپ اس مرحلے سے گزرے ہیں، کچھ آپ اس حوالے سے روشنی ڈال سکتے ہیں کیا واقعتاً وہاں پر something is wrong with the department or the teachers or the system؟ اور یہ پورے سسٹم کا فیلئر ہے کہ یہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کو اتنی بری طرح سے روڈ طریقے سے ان کے ساتھ بہیو کیا جاتا ہے، ان کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کو اسٹریس اتنا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو اینڈ کرنا ان مسائل کا خاتمہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ غلط اقدام ہے جو بھی کرے. لیکن اسٹوڈنٹ کی جانب سے پریشرائز ان کو اتنا کیا جاتا ہے کہ ان کو اس کے علاوہ کوئی حل نظر ہی نہیں آتا. تو یہ پورے سسٹم کا فیلئر ہے. سہیب مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ ایک تو انکوائری کمیٹی تھی جو کہ یونیورسٹی کی طرف سے بنائی گئی، اس کے علاوہ کوئی پولیس انویسٹیگیشن، اس کی بھی کوئی تحقیقات سامنے آئی ہیں؟ آپ تک کوئی رپورٹ پہنچی ہے؟ فرسٹ آف آل تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی فیملی ممبرز نے نا انکار کر دیا ہے تحقیقات کرنے سے. تو لیکن جب ہم نے اپلیکیشن لے کے ہم تھانہ نواب ٹاؤن میں گئے تو فرنٹ ڈیسک پہ ہم نے اپلیکیشن دی. تو ایس ایچ او نے پہلے وہ اپلیکیشن پکچر لے کے کسی کو واٹس ایپ کی، اس کے بعد کسی کو کال کی اور کال پہ ایس ایچ او کو منع کیا گیا کہ اپلیکیشن کے مقدمہ درج نہیں کرنا. تو اپلیکیشن انہوں نے اپنے پاس رکھی لیکن کوئی مقدمہ درج نہیں کیا. کارروائی کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. صفیہ علوی کو ہم نے مینشن کیا تھا جس نے اویس سلطان کو تھریٹ کیا تھا اتنے دنوں سے. یہ مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا، ریزن کیا بتائی تھی آپ کو؟
रीजन उन्होंने कोई भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि बस हम कार्रवाई करेंगे, मुकदमा ना रीजन बताई उन्होंने, ना अवैध सुल्तान का मोबाइल फॉरेंसिक हमें करवाया गया, मोबाइल भी नहीं करवाया गया। ओवैस, आपसे हमारे नुमाइंदे हसन हफीज़ जो कि इस यूनिवर्सिटी के वाक़े को कवर करते रहे, इस वक्त वो यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। हसन हमारे नुमाइंदे, हसन आप सवाल पूछ सकते हैं सुहेब से। सदफ, ये इनसे सवाल ये किया जाए कि ये एसएसपी ऑपरेशंस ऑफिस गए थे, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी आई थी, जो कमेटी में इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, इनको कहा था कि आप अपने 2 लोग शामिल करें कमेटी में। शुएब सुल्तान से ये सवाल है कि इन्होंने 2 लोग अपने, इनको कहा था कि गुज़िश्ता मंडे को 2 लोग देने थे, कमेटी में शामिल करने थे, तो इन्होंने 2 लोग अभी तक क्यों नहीं दिए, और अगर दिए हैं तो वो कौन से लोग हैं? 2 लोग हम देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वो जो कोर्ट की जानिब से ऑर्डर लेने पड़ने थे, इसकी वजह से हम उनको शामिल नहीं करवा सके। उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑर्डर देगी तो हम इनको शामिल करेंगे। तो कोर्ट ऑर्डर क्यों नहीं हो सके अभी तक? कोर्ट वो हमने वो थोड़ा लंबा प्रोसेस था, तो हम घर में थोड़ा इस हालत में नहीं थे कि इतने लंबे प्रोसेस से फिलहाल गुजरे। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब सुल्तान, आपने मेरा न्यूज़ के लिए निकाला। और यहाँ पर डिलेमा ये है कि मेंटल हेल्थ वेल बीइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, इट्स हाई टाइम कि इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। हमें नहीं पता हमारे इर्द गिर्द लोग किस चीज़ से गुजर रहे हैं, कौन कब एक सुसाइडल वर्ज के ऊपर पहुँच जाता है, वी नेवर नो। द पॉइंट इज़ कि थेरेपी को, मेंटल हेल्थ वेलबींग को इतना एक्सेसिबल बनाया जाए। यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी फीस ले रही हैं, काउंसलिंग सेंटर्स मौजूद होने चाहिए। आई टोटली एग्री, लेकिन उससे पहले का एक स्टेप है जो कि मैं तमाम तालिब इल्मों से, तमाम स्टूडेंट से कहना चाहूँगी जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे मेडिकल की फील्ड में हो, चाहे फार्मेसी या कोई भी डिपार्टमेंट हो, मुश्किल होती हैं, मुश्किलात होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं, लेकिन इट डज़ंट मीन कि अपनी ज़िंदगी को या इंतहाई इक़दाम उठा लिया जाए या अपनी ज़िंदगी ले ली जाए। देखिए, ज़िंदगी यही है, कभी ऊंच आती है, कभी नीच आती है, लेकिन हमें जनाब इसको फेस करना है, इन चैलेंजेस को फेस करना है। और वैसे भी हमारा मज़हब हमें इस बात का दर्स देता है कुफ्र है, तो मायूस नहीं हो। और सिस्टम एक दफ़ा आपके साथ नहीं खड़ा है, आप दूसरी जगह अप्लाई कर लें, नए सिरे से शुरू कर लें, लेकिन अपने घर वालों के साथ या अपने प्यारों के साथ ये ना करें कि वो यही सोचते रह जाएं कि न जाने हमारा क्या कसूर था, न जाने हमसे क्या कोताही रह गई। सो प्लीज़ जस्ट बी केयरफुल। पढ़ाई है, पढ़ाई जमकर पढ़ाई करें, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के सलीके भी होने चाहिए। चलें जी, मूविंग फॉरवर्ड, हमने ज़रा मौसम की बात तो की नहीं, मौसम तो मुल्क भर में सर्द चल रहा है, लेकिन ज़रा सियासी मौसम की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे ज़रा गर्मी चल रही है और वहाँ पे हिद्दत ज़रा कहेंगे आप उसे भाई, वो एकदम आप एक दोबारा एक रिवाइवल हो गया, एक उसी चीज़ का जो हमने माजी में एक पैटर्न देखा था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने फिर से दीगर वज़ीर आला की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए, और कल वो गुफ्तगू कर रही थी तलबा से, तो उन्होंने कहा कि लाहौर में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के, आपको बताया शुरा से मुखातिब, उन्होंने कहा कि इस बहकावे में नहीं आना कि पंजाब के पास ज़्यादा पैसे हैं, तमाम सूबों को अपने हिस्से का पैसा मिलता है, कमी है तो वो खिदमत के अज़्म की है। तो वो ये कहती हैं कि दीगर वज़ीर आला के अंदर खिदमत के अज़्म की कमी है। अच्छा, और फिर ज़ाहिर है उन्होंने मज़ीद इस हवाले से कहा कि जो दीगर वज़ीर आला हैं वो सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करने लग जाते हैं अपने आप को बनाने में। पंजाब में ऐसा नहीं होता, यहाँ आवाम का पैसा आवाम पर लगता है। अच्छा, तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा पिछले दिनों, लास्ट ईयर की ही बात है, जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, पंजाब हो रही थी, फिर ये मामला आला सतह पर जाकर जी इसको रिजॉल्व करवाया गया था कि अब बयानात नहीं आएंगे, लेकिन ये बयान कि तमाम जो दीगर वज़ीर आला हैं, अब इसमें पंजाब भी है, इसमें बलूचिस्तान भी है, सिंध भी है, केपी भी है, ये लोग अपने आप को बना रहे हैं, पैसा आवाम पे नहीं लगा रहे हैं। ये एक बड़ा इल्ज़ाम है जी। बिल्कुल जी, बड़ा इल्ज़ाम तो है। और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र साहब ये कहते हैं कि, वो भी आपको सुनवा देते हैं कि सिंध में 17 साल से पीपी की हुकूमत है, अब उन्होंने मेयरशिप पर भी कब्जा कर लिया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद ये भी उन्होंने कहा कि कराची को उसका हक देना पड़ेगा, वरना नेशनल हाईवे बंद कर देंगे। चलिए जी, तो उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, क्योंकि जब तनकीद हो रही है तो फिर ज़रा पिछली जो मामला थे उसमें हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है, सूबाई गवर्नमेंट, उनके वज़रा की जानिब से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, मरीम नवाज़ साहिबा की हम ये देख रहे हैं कि काम कर रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर ही वहाँ पर प्रोजेक्ट जो है उनके इनॉग्रेशन हो रहे होते हैं। ऐसे में उन्होंने सवाल उठा दिया है कि भाई जो पैसे मिलते हैं सबको मिलते हैं,
مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ پر نہیں لگا رہے, باقی وزراء جو ہیں وزراء اعلیٰ پروٹوکول میں لگے رہتے ہیں, ہم تو عوام پہ پیسے لگاتے ہیں. سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جائز آپ پہ تنقید ہے؟ آپ سے مراد باقی صوبوں پہ بھی تنقید ہے؟ بہت شکریہ صدف. مریم نواز صاحبہ کی جو بات ہے اس کو میں کیا جواب دے دوں. ان کو اگر مشورہ بھی ہم دیں ایز اے احتیاطی تو وہ ہماری انگلی توڑنے پہ اتر آتی ہے, اور خبردار کسی نے پنجاب کی طرف دیکھا. تو جب وہ اپنی اتحادی کو خبردار کہہ رہی ہے تو اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے آئی جی کی کیا ہمت, کیا مجال کہ وہ یہ کہے گا کہ مریم بی بی نے سفارش کی ہے فلاں ڈی آئی جی کی. مریم بی بی نے پچھلے دنوں میں اعلان کیا ہے کہ پنجاب میں ہم اپنی موٹر وے بنائیں گے. تو کیا مجھے ایک بات بتاؤ, جہاں میں بیٹھا ہوں کراچی میں 70% ریونیو دیتا ہے پاکستان کو, جس میں سے NFC ایوارڈ کے ذریعے 34% پنجاب کو مل رہا ہے, کیا ایک موٹر وے دیا آپ نے؟ کیا آپ کے چچا جو شہباز شریف صاحب ہے, میرے اور ان کا حلقہ ایک ہے NA242 جو اس وقت مخبر خاص بیٹھا ہوا ہے, میں نے وہاں پانی کی بوند بوند کو عوام ترس رہی. 25 سال سے K4 منصوبہ التوا کا شکار ہے. اس سال بھی وابڈا نے 40 ارب مانگے. وفاق کے منصوبے کے بتا رہے ہیں قادر مندوخیل صاحب, وہ تو اپنی کارکردگی اپنے صوبے کے صوبائی حکومت کی بات کر رہی ہیں. یہاں تو صوبے کی پرفارمنس پہ بات ہو رہی ہے, وزراء اعلیٰ کی پرفارمنس پہ بات ہو رہی ہے, وفاق کے پروجیکٹ پہ بات نہیں ہو رہی. اگر مجھے آپ جملہ مکمل کرنے دیتے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ میں کیا جواب دے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کا چچا بیٹا ہو وفاقی وزیر اعظم, وہاں ایکنک کا بھی چند مہینے پہلے جو ایکنک کا اجلاس ہوا 1258 ارب روپے جو منظوری ہوئی ہے, 1200 کے 1200 پنجاب کو ملا ہے, 1 روپے پختونخوا بلوچستان اور سندھ کو نہیں ملے. مریم بی بی کے میں نے اپنی موٹر وے بنانا ہے, میں آپ کو مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں, 34% NFC ایوارڈ کے ذریعے آپ پیسے لے رہے, 1258 ارب روپے ایک جھٹکے میں چچا آپ کو پیسے دے رہے, اور اسی چچا کی اور آپ کی حکومت بلوچستان میں جہاں ایک موٹر وے نہیں ہے. آپ کا گورنر بیٹھے ہوئے ذرا پوچھئے ان سے کہ ان کے پاس کیا اختیار ہے. ایک جو روڈ ہے جو خونی روڈ کہتا ہے وہ 2 مرتبہ آپ نے افتتاح کی ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 2 سال میں مکمل کرنا تھا. دوسری بات مریم بی بی سے جی ملے ہیں, میں 34% ان کو مل رہے ہیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کی عرض کروں اس حساب سے ملیں گے نا قادر مندوخیل صاحب. جی بالکل. دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ مریم بی بی ٹک ٹاک میں بڑی مشہور ہے. ان کا جو الیکٹرک بس کا ہے, آپ ان کا ویب سائٹ چیک کریں, 1 ارب روپے صرف پبلسٹی کے لیے رکھا ہے. 30 ارب روپے لگ بھگ ان کی پبلسٹی کے لیے, میڈیا کے لیے رکھے, جو ہر 2 منٹ بعد مختلف چینل میں ان کے ہوتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر جہاں کروڑ روپے اس نے لگائے, وہاں پہ جو لینڈ کا جو آرڈیننس جاری کی ہے, اور وہ ہائی کورٹ اسلام آباد نے ایک جھٹکے میں اس کو ختم کرے, کیونکہ جب پٹواری ذہن ہو تو یقیناً پٹواریوں کو اختیارات دیں گے. مندوخیل صاحب بات وہ مریم نواز صاحبہ بات یہ کر رہی تھیں کہ کمی ہے تو ول ٹو سرو کی ہے, خدمت کے عزم کی کمی ہے, اور یہ جو آپ تمام تو شکوے کریں یہ تو وفاق سے کرنے بنتے ہیں. اگر ہم بات کریں کراچی کی بات کر لیں, کوئی سڑک ایسی نہیں ہے مین شارع فیصل کے علاوہ جہاں پر آپ 1 کلومیٹر تک سموتھ سفر کر سکیں. سرپرائز کھڈے گڑے, اور یہ وہ ایشوز ہیں جن پر زیادہ سرمایہ کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور بہت عرصے سے ہم اس بارے میں بات کریں. کم سے کم کھڈے فل کر دیں, کم سے کم نئی سڑکیں بنا دیں, جو پرانی خراب ہیں ان کو ہی آپ فکس کر دیں. اس پر بات کرتی ہے آپ اپنی پارٹی کے ساتھ؟ سائم اس سال صرف KMC 46 ارب روپے خرچ کر رہی ہے کراچی کے سڑکوں پہ. اور کراچی کا تھوڑا سا ڈائنامک آپ کو بتا دو, یہاں جو ٹوٹل جو ایریا ہے اس کا 38% سے بھی کم سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. DHA ہے, کنٹونمنٹ ہے, بیریا ہے, PF ہے, ان کے علاوہ ان کی سڑکیں بھی سندھ حکومت بنا رہی ہے. اور پھر کراچی میں 25 ٹاؤن ہے, تو 25 ٹاؤن میں 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہے, 3 ٹاؤن PTI کے پاس ہے, باقی 12-13 ٹاؤن جو ہے نا پیپلز پارٹی کے پاس ہے. لیکن ملبہ سارا پیپلز پارٹی کے اوپر آتا ہے. تو سوال آپ کے سامنے میں کراچی کی گورنمنٹ ہے نا, یہاں پر جماعت اسلامی کی تھوڑی گورنمنٹ ہے, یہاں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی کا میئر ہے, پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے. نہ فنڈز کا مسئلہ, آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اتنا پیسہ لگائے, پیسہ نظر نہیں آتا. قادر مندوخیل صاحب, یونیورسٹی روڈ کا جو پروجیکٹ ہے اس کی بار بار ڈیڈ لائن دی جاتی ہے, وہ مکمل نہیں ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں, یہاں تو آڈٹ بھی کا مسئلہ ہونا نظر آ رہا ہے کہ پوچھا جائے کہ جی, کیونکہ ہر سال جب بھی کوئی بھی پروجیکٹ ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو اس کی کاسٹ مزید بڑھ جاتی ہے, تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟
صدب میں بات مکمل کر رہا تھا کہ کراچی کے 25 ٹاؤن میں 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہے، اور ابھی پچھلے میں نے جو ایک بچہ گٹر میں گر کے جان سے گیا وہ جماعت اسلامی کا ٹاؤن چیئرمین ہے وہاں پہ. سوال یہ ہے کہ ساری باتیں میں نے آپ کو 25 ٹاؤن میں سے یہ سمجھ لو کہ 25 ٹاؤن میں سے 11 ٹاؤن جو ہے نا وہ اپوزیشن کے پاس ہے، لیکن ملبہ سارا پیپلز پارٹی ہم قبول کریں دل سے، ہماری ذمہ داری ہے. مگر ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ جان کا اپنا فنڈ ہے، جان کا اپنا ریونیو ہے، اپنا ٹیکس ہے، سب کچھ 9 ٹاؤن کا اپنا ہے. ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ 11 بجے پریس کانفرنس کر کے صرف ملبہ ڈالنے کے لیے فنڈ آپ دے رہے ہیں نا، 9 ٹاؤنز آپ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کے پاس ہے، MQM کے پاس ہے، تو پھر آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ جو پیسے ہم نے دیے وہ لگائے کہاں. اس کا آڈٹ بھی تو ہونا چاہیے نا، جواب طلبی تو بھی تو ہونی چاہیے، اور میئر تو باس ہے ان کے، وہ پوچھ سکتے ہیں ان سے. صدف صرف 14 ارب روپے کراچی کی مختلف ٹاؤنوں کے صرف سوئی گیس کے روڈ کٹنگ کے مد ملے. میئر یہی تو رو رہا ہے کہ میں ہر یوسی کو 13 لاکھ روپے دے رہا ہوں. ٹاؤن کے پاس اربوں روپے کا فنڈ ہے. وہ اپنی کہ کراچی کے پاس تو مین جو میئر کے پاس ہے وہ مین 106 سڑکیں ہیں، لیکن جو باقی ٹاؤن کے اندر جو مینجمنٹ ہے یا جو ریڈ لائن کی آپ بات کریں تو کراچی کی اگر ترقی آپ نے کرنا ہے، اگر ریڈ لائن دینا ہے یا پانی کی لائنیں بچھانا ہے، اس کے لیے صدف کھدائی تو ہوگی، اس کے علاوہ تھوڑے بہت ڈسٹربنس تو ہوگی. لیکن میں یہ کہوں گا، میں خوش کروں گا میرا ٹاؤن آئے، بلدیہ ٹاؤن NA242 آئیے، سارا بلدیہ کوڈ ڈالے، ہم خوش ہوں گے. کم سے کم 4-6 مہینے بعد، سال بعد ترقی تو ہوگی. مگر جہاں کھدائی ہو رہی ہے، جہاں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، وہ الٹا بجائے خوش ہونے کا کہ 4-6 مہینے بعد جو ہے نا وہ ترقیاتی کام مکمل ہوں گے، فائدہ ہوگا، اس کی بجائے خوش ہونے کی پیپلز پارٹی پہ تنقید کرے. آئیے میرا ٹاؤن سارا کوڈ ڈالے، ساری سڑکیں ختم کر دیں، نئے بنانے کی امید دلائے، ہم خوش ہوں گے. ساری چیزیں، سارے سڑکیں کھود دی ہیں، انہیں تو بنا دیں، پہلے وہ پروجیکٹ مکمل کر دیں. یہاں تو یونیورسٹی روڈ کی 2 سال کی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے، پھر مزید 2 سال کی، ابھی بھی نہیں معلوم کہ جا کے کب کمپلیٹ ہوگا. یہ تو آپ کی سراسر آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کے سپرویژن میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. جی صدف میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں صرف ریڈ لائن کے علاوہ پانی کی جو لائن ہے وہ پانی کی لائن بھی بچھائی جا رہی ہے. ظاہری بات ہے پھر روڈ ہو، اس میں پھر ٹریفک، ہیوی ٹریفک کراچی میں 5 بجے کے بعد رش، یعنی جو ٹھیکیدار ہے وہ کام تو آپ کو 24 گھنٹے تو کر نہیں سکتا، وہ زیادہ کام کرے گا رات کی آخری حصے میں. اس وجہ سے کہ ٹریفک اتنا رش ہوتا ہے، لوگ دفاتر جاتا ہے، کاروبار کے لیے جاتا ہے، وہاں کیوں پروجیکٹ مکمل ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل ہو نہیں، وہاں کی نہیں ہوتا ہے. وہاں کی ایک چیز، ایک تو فنڈ کی کمی ہے، دوسری بات یہ میں کروں گا کہ ہیوی ٹریفک کی وجہ سے بھی ڈسٹربنس ہوتا ہے. پھر ایک ریڈ لائن ہے، اوپر سے پانی کی لائنیں ہیں، تو یقیناً عوام کی سہولت کے لیے یہ چیزیں بنائی جا رہی ہے، تو اس میں تھوڑا بہت مسئلے مسائل تو ہوں گے صدف، لیکن سال کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ مکمل ہوں گے. تو پھر آپ ہی کہیں گے کہ واہ واہ کیا روڈ بن گیا. یو آر فارچونیٹ انف کہ وزیر اعلیٰ آپ کا، میئر آپ کا، وزیر بلدیات آپ کا، تو پھر مطلب پھر تو ہرڈلز ہونی ہی نہیں چاہیے نا. تمام چیزیں آپ کے انڈر آ رہی ہیں، تمام ڈپارٹمنٹ آپ کے انڈر آ رہے ہیں. صدر شکر ہے الحمدللہ کہ اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے، روڈ نہیں بنا ہے، سیوریج نہیں بنا ہے. آج سے اگر آپ 15-20 سال پہلے چلے جائے تو یہاں تو روز لاشیں ہوتی ہے، رات کو روزانہ گھٹوں میں ڈرل لگائی جاتی تھی. یہاں تو یہ تو بڑا انجسٹیفائیڈ کمپیریزن ہے. امن و امان کی تو بات کر ہی نہیں رہے سر، بات صرف سڑکیں فکس کرنے کی کر رہے ہیں جس کی زیادہ سرمایہ بھی نہیں لگے گا سر. بیسک نیسیسٹیز کی بات کر رہے ہیں، کوئی کاسمیٹک فینسی انفراسٹرکچر کی تو بات ہی نہیں کر رہے. بات صرف کر رہے ہیں ٹوٹے لگانے کی، پیچز لگانے کی. جو سڑکیں ٹوٹی ہیں، جو گڑھے پڑے ہوئے ہیں، صرف وہ گڑھے فل کرنے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. امن و امان کی تو بات ہو ہی نہیں رہی سر. اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں کہ آج آپ جو مسائل اٹھا رہے ہیں یقیناً آپ درست کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم وہ دور تو نہیں ہے کہ قتل غارت بری بند لاشیں ہوتی تھی، میں وہ بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ایک چیز ہوتا ہے، یہاں تھوڑا سا فقدان ہے اداروں کے بیچ میں. اداروں کے بیچ میں اگر آپ یورپ چلے جائیں، بلا شرکت غیر آپ کی سندھ میں حکومت ہے 2008 سے. میں مکمل کروں مجھے. دیکھیں صدف میں ایک چیز یہ بتاؤں آپ کو، ابھی جیسے ایک چیز ہوتا ہے نا، مصطفیٰ کمال صاحب یا دوسرے کی میں بات کروں، وہ ایسے ایک پروجیکٹ شروع کر لیتے ہیں جہاں ان کے پاس نہ پرمیشن ہوتا ہے. ان کے وفاقی حکومت کی بات کروں، یورپ میں اگر ایک چیز ہوتا ہے جہاں ایک روڈ یا سیوریج لائن بن رہا ہو تو تمام ادارے بیٹھ کے وہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ یہاں سے سیوریج لائن کرنا ہے تو اکٹھے کام شروع کرتے ہیں، پرمیشن ہوتا ہے.
یہاں اگر روڈ نیا بن جائے تو جس کا جو مرضی ہے اگلے دن کھدائی کر لیتی جی یا میں نے ٹیلی فون کا کیبل لگانا ہے یا میں نے فلانا لگانا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ان چیزوں سے بھی انفراسٹرکچر جو ہے نا اس میں خرابی آ جاتی ہے, ڈسٹربنس ہو جاتا ہے کہ وہ کے پاس لوگ شکایت لے کے جاتے ہیں. مجھے تو یہاں گورنمنٹ شکایتیں کرتی نظر آ رہی ہے. اب پتہ نہیں آپ کس سے شکایت کریں, آپ اپنی ہی گورنمنٹ سے, کیا آپ اپنے ہی وزیر اعلیٰ سے, کیا آپ اپنے ہی میئر سے شکایتیں کر رہے ہیں؟ میں وفاقی حکومت سے کروں, وفاقی اداروں سے کروں شکایت. وفاقی پروجیکٹ نہیں ہے, وفاقی ادارے جو کراچی میں بیٹھے ہوئے میں ان سے شکایت کر رہا ہوں کہ آپ جب کوئی ترقیاتی کام کر رہے ہو تو بتاؤ تاکہ وہ صوبائی حکومت آپ کے ساتھ مل کے اس پروجیکٹ کو شروع کر سکے. ایک دن روڈ بنتا ہے, اگلے دن پتہ چلا کہ یہاں فور لائن جا رہی ہے تو اس سے سارا روڈ خراب ہو جاتے ہیں. اگر اس وقت جو مین ایم اے جناح روڈ ہے جہاں ہب ہے پورا ایک کاروبار کا, وہاں جو ہے نا وہ گرین لائن بچھائی جا رہی تو یقیناً ڈسٹربنس ہو گئی, یقیناً لوگ پریشان ہوں گے. پھر اس کے بعد گٹر لائن دوسری چیزیں ہوں گے, اس سے مزید خرابی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وفاقی اور صوبائی ادارے جو ہے نا وہ ایک پیج پہ نہیں ہے, وہ مشاورت نہیں کرتے, جس کا جو مرضی ہے کام کر شروع کر دیتے ہیں. صحیح ہے. بہت شکریہ قادر منظور خیل صاحب, آپ نے خبر سویرا کے لیے وقت نکالا. کراچیائٹس کی بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے, خاص طور پر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب جماعت اسلامی سے سوال کرتے ہیں تو وہ شکوہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے, پیپلز پارٹی سے جب کر رہے ہیں تو وہ وفاق سے کر رہے ہیں, ایم کیو ایم سے سوال کرتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کا کہتے ہیں, اور رہتی رہتی کثر تاب پوری ہو جاتی ہے جب یہ بات کر دی جاتی ہے نا سوال کے جواب میں کہ 2008 میں جو حالات تھے اب وہ کراچی کے حالات نہیں. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم صوبائی حکومت کی کارکردگی پر سوال پوچھ رہے ہیں تو جواب ہمیں مل رہا ہے پیپلز پارٹی کی رہنما کی جانب سے جی وفاق والے پروجیکٹ کا کیا بنا, وفاق کیوں نہیں انٹرسٹ لے رہا. تو بھائی یہاں صوبہ ورسی صوبہ, مریم نواز یہی بات بتا رہی ہے کہ جی ہم تو کام کر رہے ہیں, باقی پروٹوکول لے رہے ہیں, تو آپ ہی فیصلہ کریں جی کون صحیح ہے کون کیا کہہ رہے ہیں. ہم کچھ کہیں گے تو پھر یس ایگزیکٹلی. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں خبر آپ سب نے یقیناً سب تک ویسے پہنچ گئی ہوں گی, لیکن بڑی حیران کن بات ہے, کراچی فش ہاربر پر ایک غیر معمولی مچھلی, اب آپ انتہائی غیر معمولی, جتنا لمبے طویل میں نے غیر بولا تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جی, اس کو اب ایلین فش کہا جا رہا ہے بیکاز کوئی اس کے بارے میں اتنا جانتا نہیں ہے, کہاں سے آئی ہے, کیسی ہے, پاکستان میں کبھی ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے. آبی ماہرین کہہ رہے ہیں جی یہ ایک خوفناک انتباہ بن گئی ہے, مطلب تھریٹ بن گئی ہے. اور WWF پاکستان کے مطابق یہ ایمیزون سیلفن کیٹ فش ہے, نام ہی اس کا اتنا مشکل ہے, اس کی شکل بھی بہت ڈیفرنٹ ہے. اچھا یہ میں حیران ہوں کہ یہ پانی کے باہر بھی سانس لے رہی ہے, کیا ہے مطلب یہ پانی کے باہر زندہ رہ سکتی ہے؟ جو بھی ہے اٹ لکس ویری obnoxious اور بڑی ڈراؤنی قسم کی. خیر ویسے ایلین فش کہا جا رہا ہے عام زبان میں, دہشت گرد مچھلی بھی کہا جا رہا ہے اس کو. یہ آئی کہاں سے اور یہ بایو ڈائیورسٹی کے لیے کیوں خطرہ ہے, ہماری آبی جو بایو ڈائیورسٹی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑی تیزی سے سندھ اور پنجاب کے پانیوں میں پھیل چکی ہے, یعنی کہ یہ صرف ایک مچھلی نہیں ہے, اس جیسی کئی مچھلیاں موجود ہیں. ماہرین جیسے کہ سائم بتا رہے تھے کہ اسے دہشت گرد فش کہہ رہے ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور یہ خوفناک کیوں سمجھی جا رہی, کیا جو آپ کا جو پانی میں جو نیچرل ایکو سسٹم ہے یا بایو ڈائیورسٹی ہے کیا یہ اس کے لیے خطرناک ہے؟ ذرا اس بارے میں پھر بات کریں. بالکل جی, ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیکنیکل ایڈوائزر WWF معظم خان صاحب. شکریہ معظم خان صاحب, آپ نے ایوا نیوز کے لیے وقت نکالا. ذرا بتائیے کہ جو ایلین فش آئی ہے یا جسے دہشت گرد فش بھی کہا جا رہا ہے, کیوں اس کو یہ کہا جا رہا ہے اور کیسے خطرناک ہے یہ ہمارے ایکو سسٹم کے لیے؟ ایسا ہے کہ یہ کوئی دہشت گرد فش تو نہیں ہے, یہ پاکستان میں اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایکویریم میں پالی جاتی ہے اور بہت بڑی تعداد میں پالی جاتی ہے. اس کو کسی قسم کا مشکل ہے, لیکن جب یہ ایکویریم سے نکل کر لوگوں کی بے توجہی کی وجہ سے نیچرل واٹر باڈی کی نیچرل واٹر صاحب آپ کی آڈیو ایک دفعہ ہم ریکنیکٹ کر لیتے ہیں, آپ کی آواز ہم تک صحیح سے نہیں پہنچ پا رہی. کہہ یہ رہے تھے صدف کہ یہ ایکویریم کے اندر رکھنے والی فشیں لوگوں کی غفلت کے باعث باہر نکل آئی. غفلت کے باعث, یہ آپ چیک کریں اب یہ غفلت کہاں. یہ چلیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت مختلف قسم کے سمندر کے اندر آبی حیات ہوتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں اور دیگر ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے فرق کیا پڑنا ہے. یہ جو خطرات بیان کیے جا رہے ہیں, دہشت گرد کہا جا رہا ہے اس سے, تو کیسے یہ افیکٹ کرے گی باقی جو حیات ہے سمندر کے اندر, اس کو ان کے لیے کیا یہ خطرہ ہے, کیا چھوٹی مچھلیوں کے لیے خطرہ ہے, اور جو پلانٹس ہوتے ہیں
انڈر دا واٹر, کیا ان کے لیے خطرہ ہے؟ لیکن میرا سب سے بڑا اس وقت یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ پانی کے باہر کیسے زندہ ہے. مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ مچھلی پانی کے باہر کیسے زندہ ہے. اس کی سرٹن جو اس کے کہتے ہیں نا گلز ہیں, اس میں یہ سٹور کر لیتی ہوگی آکسیجن. میں بھی قدرت نے ایسا نظام بنایا ہو. نائس, یہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, مطلب who would keep a fish like this in an aquarium? گھر میں کون رکھے گا اس طرح کی مچھلی, unless کہ آپ کا بہت کوئی ڈارک ایستھیٹک نہ ہو گھر کا. اس طرح کی مچھلی پھر رکھی جا سکتی ہے. اینی ہاؤ, یہ مچھلی کس طرح سے ہمارے جو آبی حیات ہیں خاص طور پر, اور جو ہمارے واٹر ایکو سسٹم کے اندر جو کیا کہتے ہیں جو پلانٹس ہوتے ہیں خاص طور پر, کچھ بڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں, ان کو کس طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے. جو آرگنزمز وہاں پر اس وقت انڈر دا واٹر ہیں, ان کو کیسے نقصان پہنچا رہا ہے, یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے معظم خان صاحب سے. اچھا معظم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. معظم صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا, یہ بتائیے گا یہ کیسے پاکستان کے پانیوں میں پھیل گئی یہ فش؟ ایسا ہے کہ پاکستان اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں ایکویریم کے ذریعے یا جو ہیں وہ ریلیز ہو جاتی ہیں اگر نیچرل واٹر باڈی میں, تو نقصان پہنچاتی ہے. پاکستان میں سب سے پہلی مچھلی 1925 میں ٹراؤٹ انٹروڈیوس کی تھی. ٹراؤٹ ناردرن ایریا میں جب انٹروڈیوس کی گئی تو اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اس علاقے کی قیمتی مچھلی ہے, لیکن اس نے ماحول کو نقصان پہنچایا. اسی طرح 26 ڈفرنٹ مچھلیاں یا تو ایکسیڈنٹلی یا ڈیلیبریٹلی پانیوں میں ریلیز کی گئی, اور اس کے بڑے سیریس امپیکٹ ہیں, اور ماحول میں جو جتنی نیچرل مچھلیاں ہیں ان کو نقصان پہنچاتی ہے. اسی لیے کچھ لوگ اس کو دہشت گرد کر رہے ہیں, جو کہ بڑا سخت لفظ ہے, لیکن یہ ان مچھلیوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مزید کچھ مچھلیاں نہ آئے. جیسے گزشتہ سال سے ایک مچھلی جس کا نام پاکو ہے, وہ بھی امیزون کے علاقے میں پائی جاتی ہے, وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کر دی گئی ہے. وہ بھی انتہائی نقصان دہ مچھلی ہے نیچرل انوائرمنٹ کے لیے. لوگوں کے لیے خوراک کا ذریعہ تو ہو سکتی ہے, کچھ ایسی مچھلیاں جو کہ کہاں امیزون, کہاں پاکستان کے دریا, یہ ہوا کیسے, یہ سفر اتنا طویل طے کیسے ہوا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹینشنلی یہ یہاں پر لائی گئی ہے؟ پوری دنیا میں یہ ایکویریم میں پالی جاتی ہے, اویلیبل ہے. پاکستان میں بہت سارے ایکویریم میں لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے. سنگاپور اس کا مین سینٹر ہے جہاں سے لوگ اس کو امپورٹ کرتے ہیں. امیزون سے تو یہ کوئی تقریباً 50 سال پہلے دنیا کے مختلف علاقوں میں لائی گئی تھی, رفتہ رفتہ پھیل رہی ہے. تو اس کا نقصان, جتنی بھی مچھلیاں باہر کی کوئی بھی چیز, اگر آپ کوئی جانور, کوئی پودا, کوئی پلانٹ لے کر آتے ہیں, جیسے کراچی میں کونوکارپس کا ایشو تھا, یہاں کا پودا نہیں ہے, لہٰذا اس کے نقصان ہے. اسی طرح اگر مچھلی کوئی آپ انٹروڈیوس کر دیتے ہیں نیچرل واٹر باڈی میں, تو وہ اس کو پورے ایکو سسٹم کو خراب کر دیتی ہے. خاص طور پہ ٹلاپیا نے پاکستان کی پوری فش اکانومی کو خراب کر دیا ہے. بعض بڑی جو لیکس ہیں جیسے کیچھر اور ہماری منچھر لیکس ہیں, اس میں سوائے تلاپیا کے اور کچھ نہیں ملتا. معظم صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ یہ موسٹلی پالی جاتی ہیں, ایکویریمز میں رکھی جاتی ہیں, تو ایکویریمز میں یہ اسی سائز میں ہوتی ہیں اور اتنی ہی تباہی یہ مچاتی ہیں؟ اور یہ میں آپ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی یہ تباہی کیا مچاتی ہے, یہ دوسری مچھلیوں کو کھاتی ہے, کیا کرتی ہے یہ؟ جیسے ایکویریم میں جو پائی جاتی ہے وہ عام طور پہ چھوٹی ہوتی ہے, ایکویریم میں اتنی بڑی نہیں ہوتی, لیکن نیچر میں جب یہ ملتی ہے تو یہ سب سے پہلے دوسری مچھلیوں سے اسپیس کے لیے جو علاقہ ہے کہ اس میں جہاں یہ گرو کرتی, دوسری مچھلیوں کو گرو نہیں ہونے دیتی. پھر دودھ کی غذا میں شیئر کرتی ہے اور غذا کی کمی کا باعث بنتی ہے. اور یہ مچھلی خاص طور پہ سمندر کے یا دریاؤں کے کنارے پہ جو بند بنے ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں. اور یہ کیونکہ اپنی تو یہ جو دوسری مچھلیوں کو کھا رہی ہوتی ہے, دوسری چیزوں کو کھا رہی ہوتی ہے, اس سے پورا ایکو سسٹم ڈس بیلنس ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی چیز انٹروڈیوس کی جائے. تو کیا جا سکتا, ویسے سائز اس کا کتنا ہوتا ہے, کتنی بڑی ہو سکتی ہے, کیا لائف ہوتی ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ 1 فٹ تک ہو سکتی, اس سے بڑی نہیں ہوتی. اور اس کے نقصان کو, اس کا کوئی ترکیب نہیں ہے. جب یہ پانیوں میں شامل ہوگی تو اس کو ریموو کرنا, ایریڈیکیٹ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. تو مین کنٹرول ہے کہ لانے سے پہلے اس کو کنٹرول کیا جائے. کوئی مچھلی پاکستان میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں کسی دوسرے ملک سے لا کے نہ انٹروڈیوس کی جائے, کیونکہ اس کو اس جگہ سے دوبارہ واپس اوریجنل حالت میں لانا ناممکن ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہیں کہ اس مچھلی کو ہم اپنی نیچرل واٹر باڈی سے ایریڈیکیٹ کر دیں تو یہ تقریباً ناممکن ہے. اس کا خرچ اتنا آئے گا. کوئی تو طریقہ کار ہوگا ان کی پاپولیشن کو کم کرنے کا, کوئی اویئرنیس ایسی ہو کہ جو مچھلیوں کو بتایا جائے کہ اگر ان کے جال میں مچھلی آ جاتی ہے تو اس کو تلف کیا جائے, اس کو مارا جائے, یا نہ کہ اس کو واپس پانی میں پھینکا جائے. بالکل یقینی یہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے مچھلیوں کو ایریڈیکیٹ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوں گی, کیونکہ نیچرل واٹر باڈی بہت بڑی ہے. ان کو کنٹرول کرنا, ان کو صاف کرنا ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے.
لیکن اگر اویئرنیس ہو، سب سے پہلے اگر ہم نئی مچھلیوں کو انٹروڈیوس نہ ہونے دیں تو ہم اپنے ماحول کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. ان کے لیے آئیڈیل پلیس کیا ہے؟ کون سی جگہ ان کے لیے آئیڈیل ہے؟ یہ تقریباً گرم پانی جتنے بھی ہیں پاکستان میں، جس میں پنجاب کا علاقہ ہے، سندھ کا علاقہ ہے، بلوچستان کا علاقہ ہے، یہ ان کے لیے آئیڈیلی سوٹیبل ہے اور یہیں پہ اسی لیے پھیل رہی ہیں. اور تلاپیا بھی اسی طرح گرم پانیوں کی تھی اور بلوچستان سے لے کر پنجاب تک ہر جگہ پھیل چکی ہے. کے پی کے کچھ علاقوں میں بھی تلاپیا ملتی ہے. تو جو مچھلیاں باہر سے لائی جاتی ہیں وہ دوسرے ملک کے ماحول کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتی ہیں، اور جب ایک دفعہ اگر نیچرل واٹر میں آ گئی تو پھر ناممکن ہوتا ہے کہ آپ صاحب ایک اور بات بتائیے گا، کیا یہ انسانوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ عام طور پر جب تالابوں میں لوگ نہاتے ہیں، دریاؤں میں نہا رہے ہوتے ہیں نہیں، یہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اس کی کھال اتنی سخت ہوتی ہے کہ آپ اسے کھا پی نہیں سکتے. اور جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ پانی سے باہر بھی زندہ رہتی ہے، بلکہ یہ خشک بھی ہو جائے تو بھی زندہ رہتی ہے کیونکہ جسم کے اندر پانی موجود رہتا ہے. تو یہ سخت جان مچھلی ہے اور ہماری مچھلی جو دوسری سخت جان نہیں ہوتی ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. چلیں معظم صاحب بہت شکریہ. اور جی قدرت کا شاہکار ہے اور اللہ پاک نے کیا کیا ڈائیورس چیزیں بنائی ہیں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے پورا ایک ایکو سسٹم ہے. میرا بس یہ سوال یہ تھا کہ کہاں سے ان کا تعلق ہے، کیا ان کو وہاں پر ہی لے جا کے چھوڑا جا سکتا ہے کہ نہیں، بیکاز اس طرح مچھلیوں کو تلف کرنا آئی ڈونٹ تھنک اٹ کوڈ بی اے گڈ آئیڈیا. اچھا یہ جو لیکن ایک طریقہ کار ہے نا کہ ہم دوسرے ملکوں کی چیزیں دیکھ کے، دوسرے کلچرز کی چیزیں آپٹ کر کے یہاں پر اپنے ملک کے اندر اس کو انفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کونو کارپس دیکھیں نا، ہم لگے ہوئے ہیں کراچی کے اندر، ہارمفل ٹو دا انوائرمنٹ. اسی طرح یہ مچھلی بھی تھی، ایک ناکام تجربہ تھا اور ناؤ اٹس ہارمفل ٹو دا ایکو سسٹم. تو یہ کہ ہمیں اویئرنیس اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ کو یہ مچھلی کھانی نہیں ہے، پہلی چیز تو یہ آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اگر ریکوائرڈ ہے کہیں پر، تو یہ کیا جا سکتا ہے. تو بڑی معیشت ہے جس کو ہم مختلف طریقے سے اسے لے جا سکتے ہیں. اچھا جی، اب جو ہم خبر ہم آپ کو دینے چاہ رہے ہیں تو اندازہ اس سے لگائیں. کہتے ہیں نا کہ جس معاشرے میں خواتین بھی جڑ جائیں معیشت میں اور ان کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے تو بہت ہی اچھا وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے. تو پی ٹی اے کے مطابق ملک میں خواتین کے موبائل انٹرنیٹ استعمال کرنے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. ظاہر ہے خواتین چاہے وہ گھر سے کام کریں، آن لائن بزنس کریں تو اس میں بڑا معاون ثابت ہو سکتا ہے. تو صنفی جو خلیج ہے جسے ہم کہتے ہیں نا جینڈر انیکوالٹی، اس کو کم کرنے میں یہ مدد کرے گا. اور 2025 میں 18 سال سے زائد خواتین میں موبائل انٹرنیٹ استعمال کرنے کی شرح 45% تک پہنچ گئی. یس، اینڈ تھینکس ٹو ای کامرس اینڈ تھینکس ٹو ہوم بیسڈ یہ جو فوڈ چینز ہوتی ہیں، بہت سی خواتین جو کہ گھر میں ہوتی ہیں، ہاؤس وائفس تھیں، ان کو ایک ذریعہ معاش ملا اور انہوں نے تھرو دیئر موبائل فونز انہوں نے ایک کاروبار شروع کیا، آمدنی شروع ہوئی گھر کے اندر، انڈیپینڈنٹ ہوئیں خواتین، سیلف سفیشینٹ ہوئیں. سو آل تھینکس ٹو ای کامرس اینڈ آئی بلیو کہ آل تھینکس ٹو ٹیکنالوجی. آپ کا ایکسپوجر بھی ہوتا ہے، آپ کو بہت ساری انفارمیشن بھی ملتی ہے. اچھا، جب خواتین ہیں ان میں 45% تک کی شرح پہنچ گئی، جبکہ مرد جو موبائل فون استعمال کریں انٹرنیٹ والے وہ 60% شرح ہے. اور خواتین سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں سب سے زیادہ یوٹیوب اور انسٹاگرام استعمال کرتی ہیں. اگین یوٹیوب فار obviously کہ وہاں سے انکم آتی ہے، انسٹاگرام فار دیئر بزنس پروموشن، جو بھی آپ کا اسٹارٹ اپ ہے اس کی پروموشن کے لیے. فیس بک پر خواتین بہت کم ہے. اگر فیس بک پر خواتین کا استعمال بڑھ جائے تو اس میدان میں $4 ارب تک آمدنی پیدا ہونے کی گنجائش موجود ہے. کیا بات ہے بھائی، اور یہ بڑا کہنا اچھی خوشائند بات ہے. تو لیٹس سی کہ یہاں سے جی پاکستان کی جو ای کامرس ہے یا آن لائن جو بزنس ہو رہا ہے وہ کہاں پر پھر آگے جاتا ہے. اگریڈ. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا. وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا، سونا کتنا سونا ہے. تو سونا کتنا سونا ہے اور سونا کتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، ایکچولی میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بہت زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے مہنگا. خیر اینی ہاؤ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ سونا کتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. بٹ موسم کی بات تو ہم نے کی نہیں آج. موسم کی بات دیکھیں، موسم جو ہے بہت اچھا جا رہا ہے. موسم بڑا ٹھنڈا ٹھار ہوا ہے. کراچی میں بھی سرد ہوائیں جو ہیں وہ چل پھر رہی ہیں اور لوگوں کو تنگ بھی کر رہی ہیں. لیکن کراچی کے حد تک بھی بڑا پلیزنٹ ویدر ہے. ہمیں ہی کہا گیا تھا کہ جی 5 تاریخ کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن ایسا شدت تو نہیں کہیں گے، لیکن تھوڑی سی ذرا سے سردی بڑھ گئی. باقی ملک میں بڑا زبردست موسم جاری ہے، خاص طور پہ جو ہمارے بالائی علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، خوبصورت ترین منظر وہ پیش کر رہے ہیں. مناظر. اور بلکہ تو میں آئی envy those people کہ جو ٹریول کر کے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. آپ سوات، کلام، معلم جبہ، دین آپ ہنزا دیکھیں، آپ گلگت دیکھیں. او ہو کیا حسین نظارے، ہر طرف سفیدی ہی سفیدی. اور جب وہ روئی کے گالے جب گرتے ہیں زمین پہ
تو کیا لطف اندوز ہوتے ہیں سیاح اور اپنی فیملیز کے ساتھ گئے. چھوٹے چھوٹے بچے جیکٹس پہن کے انجوائے کر رہے ہیں. کراچی سے بڑی تعداد جناب سیاحوں کی پہنچی ہوئی ہے نارڈرن علاقوں میں, اور خاص طور پر کراچی جیسے شہر میں جو لوگ رہتے ہیں, ہمیں بہت ڈھونڈنے سے جا کے کہیں پہ نیچر ایکسپیرینس کرنے کو ملتی ہے. نیچر کے لیے لوگ چلے جاتے سمندر کو جا کے, وہ لطف سمندر کی اپنی بات ہے, لیکن یہ جو منظر ہے نا ظاہر یہ سیزنل ہے, یہ سردیوں میں آتا ہے, اور ابھی تو برف پڑ رہی ہے. جب یہ برف پڑنا رک جاتی ہے اس کے بعد جو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے, اور لوگ یہاں پر ویسے بڑا انجوائے کرتے ہیں, اسکینگ کرتے ہیں ہو رہی ہے بھائی. اور آئی ایم ریئلی ہیپی کہ ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے اب ایونٹس باقاعدہ یس ایگزیکٹلی, بہت خوش آئند بات ہے کہ ایڈونچر سپورٹس کو فروغ دیا جا رہا ہے. معلم جبا اسکینگ ریزورٹ جو ہے, اٹس آپ کو پتہ ہے کہ وہ آل سیزن اوپن ہوتا ہے, وہ گرمیوں اور سردیوں میں اوپن ہوتا ہے, اینڈ اسکینگ بہت اچھا ہے کہ فروغ پا رہی ہے. دین اگین اے ٹی ویز چل رہی ہیں, اس کے بعد آئس ہاکی ہو رہی ہے, آئس کبڈی ہو رہی ہے, آئس کبڈی. سو یا اٹ از یہ بڑی. چلیں جی, ہم آ جاتے ہیں جناب. بات ہم کر رہے تھے سونے کے حوالے سے. یہ سونا سونے والا سونا نہیں ہے, یہ گولڈ والا سونا ہے. اور اب جو سونا جس قیمت میں مل رہا ہے, اور سوچے شادی بیاہ کا یہ سیزن بھی ہے سائم, اور لوگ جو ہے وہ زیورات بھی بناتے ہیں, لیکن اب یہ لوگوں کی پہنچ سے انتہائی دور ہو گیا ہے. ایک زمانہ تھا, اگر میں اپنے پیرنٹس کی بات کروں تو بھائی ہزاروں میں سونا مل جایا کرتا تھا, اور سینکڑوں روپے. اب قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ سونا خریدنا تو دور کی بات, اب اس بارے میں سوچنا بھی بہت لگژری لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں. ایک دم سے واپس آپ اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں خیالوں کو, نہیں بھائی نہیں, اس طرف نہیں جانا ہے. آج سے پہلے جب شادی بیاہ ہوتے تھے تو اس میں سب سے پہلے پرائیورٹی ہوتی تھی کہ گولڈ بنانا ہے, ٹھیک ہے, اور ایوری باہر بندہ جو تھا وہ گولڈ بنانے کی ایک تگ و دو میں لگا ہوتا تھا کہ سونا گفٹ کریں گے, سونا لیں گے, ایک ایسٹ ہے. اب سونے کے بارے میں سوچنا بھی جو ہے وہ بہت ایکسیسیبل اور پرچیزنگ پاور سے تو بہت ہی دور ہے. اب سوچتے بھی نہیں ہیں لوگ کہ یار آپ کسی کو سونے کی انگوٹھی گفٹ کر دیں یا کسی کو آپ سونے کی چین گفٹ کر دیں. نہیں, اتنا قوت خرید سے باہر ہو گیا ہے, اور یہ کوئی لمبے پیریڈ میں نہیں ہوا, بہت شارٹ پیریڈ کے اندر ود ان لائک ڈیز اور منتھس سونا ہماری پہنچ سے باہر ہو گیا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. اب وہ لوگ جن کے پاس جو کہتے ہیں نا ابائی سونا ہے, جن کے پیرنٹس کا سونا پڑا ہوا ہے, وہ ٹھیک ہے, دے آر بلیسڈ, بٹ یس اف اٹس ناٹ جنریشنل ویلتھ, اولڈ منی نہیں ہے, تو پھر تو بھائی سونا بونا. اچھا, اب شادیوں میں کیا ہو رہا ہے, پھر لوگ پریفر کر رہے ہیں جی جو آرٹیفیشیل جیولری ہوتی ہے, برائڈ جو ہیں وہ پہن رہی ہیں. لیکن ہم آپ کو یہ بتائیں جو سونے کی جو خریداری ہے وہ مارکیٹ میں جو سٹیٹس ہیں وہ کیا بتا رہی ہے جی کہ 60% گر گئی ہے. اور پاکستان میں اگر ہم سونے کے اور دنیا میں سونے کے بھاؤ کا حساب اگر لگائیں تو گزشتہ سال تاریخ ساز رہا. فی تولہ قیمت 1,84,362 روپے مہنگا ہو کر فی تولہ قیمت اس وقت جو مل رہی ہے سونے کی وہ 4,70,000 روپے تک ہے. لیکن سال کے آخری دن میں جی فی تولہ قیمت 4,56,962 رہی. تو یہ جو کچھ ہزار کا جو فرق ہے یہ ہوتا رہتا ہے, لیکن 4.5 کو سونا جو ہے فی تولہ کراس کر گیا. 4,70,000 کا فی تولہ سونا. اور ایک ایوریج ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں انگوٹھی جو ہوتی ہے صدف, وہ کتنے, 1 تولے کے اندر بنتی ہے؟ نہیں, تولے کا تو آپ کا کڑا بنتا ہے نا, تولہ زیادہ ہوتا ہے, کچھ گرامز میں بن جاتی ہے, 2 گرامز میں, 4 گرامز میں, 3 گرامز میں, 5 میں, تو بہت اچھی خاصی ہیوی انگوٹھی بن جاتی ہے. چلے جی بات کر لیتے ہیں چیئرمین آل پاکستان جیولرز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن محمد ارشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم سمجھ رہے تھے کہ کچھ وجوہات ہیں, کوئی انٹرنیشنل وجوہات ہیں, زیادہ جو ہے چائنا اور امریکہ جو ہے سونے کے ذخیرے کر رہا ہے, اس وجہ سے اتنی اوپر قیمت جا رہی ہے. ارشد صاحب ذرا بتائیے گا سونا اتنی تیزی سے کیوں مہنگا ہوتا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. دیکھیں, عالمی مارکیٹ کا دباؤ بہت ہے اس وقت گولڈ سیکٹر کے اوپر, اور انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے رواں مالی سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ $1,850 کا اضافہ دیکھا گیا رواں مالی سال کے اندر, جو ایک بہت بڑا اضافہ ہے. ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک سال کے اندر جو ہے $2,000 یا $1,800 کا پر اونس کے اندر اضافہ ہوا ہو. اس کا اثر پاکستان کے اندر بھی پڑا. پاکستان کے اندر سونے کی قیمتیں 2,80,000 نارملی چل رہی تھیں, لیکن جب رواں مالی سال کا اختتام ہوا تو ہم نے دیکھا قیمتیں 4,70,000 روپے سے بھی تجاوز کر گئیں, جس کے سبب پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر ہی پرچیزنگ پاور جو ہے ختم ہو گیا گولڈ جیولری کا. اب جو ہمارے چائنا اور ایسے جو ممالک ہیں وہ لازمی بات ہے بائنگ کر رہے ہیں گولڈ کی, اور بڑے پیمانے پر بائنگ کر رہے ہیں, جس کے سبب جو ہے مارکیٹ روز بروز بڑھ رہی ہے. ایک دم فلیکویشن آتی ہے, $100 نیچے ہو جاتی ہے, ایک دم فلیکویشن $200 اوپر ہو جاتی ہے.
تو یہ وجوہات ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ جغرافیائی حالات جو ہیں اس وقت جو ہے وہ بڑے کشیدہ ہیں, جس کے سبب میں سمجھتا ہوں کہ مزید آنے 2026 والے میں انٹر کر چکے ہیں, اس سال بھی سونا بڑھے گا, اور اگر بڑھے گا تو کتنا بڑھے گا یا پھر کم ہوگا؟ دیکھیے سر, گولڈ کی ہسٹری ہے, کسی سال بھی سونا کم نہیں ہوا. اگر آپ 70 سال کے ہسٹری کا جائزہ لیں تو ہر سال قیمتیں بڑھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں 2026 جو ہے یہ مزید سونے قیمتوں میں اضافے کا سال ثابت ہوگا. اچھا, اور جو پاکستان کی جو معیشت ہے یا جو کاروبار ہے, یہ قیمتیں بڑھنے سے کیا فرق پڑا ہے اس پر؟ دیکھیں یہ الحمدللہ میں تو سلام پیش کرتا ہوں اپنے اداروں کو جنہوں نے ڈالر کی اور گولڈ میں جو مافیاز تھے ان کا قلع کما کیا. ورنہ اگر ڈالر کی اڑان ایسے ہی رہتی جیسے ماضی کے 2-1 سال پہلے تھی تو آج سونے کی قیمتیں پاکستان میں 6 یا 7 لاکھ روپے سے بھی تجاوز کر جاتی. لیکن الحمدللہ کنٹرول رہا, تمام معاملات پر نظر رکھی گئی, تو آج مستحکم ہے, ہماری معیشت بھی مستحکم ہے الحمدللہ. اور پاکستان کے اندر سونے کی قیمتیں بھی جو اتنی زیادہ نہیں بڑھی جتنی بڑھنی چاہیے تھیں. اچھا, اور اگلے سال آپ بتا رہے ہیں کہ بڑھیں گی, ویسے تو کس شرح سے بڑھیں گی؟ کہ مطلب زیادہ تیزی سے بڑھیں گی یا پھر مستحکم ہی رہیں گی؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بائنگ پر کہ کون کون سے ملک جو ہے کتنا گولڈ لے رہے ہیں, پلس یہ جو جغرافیائی حالات ہوتے ہیں عالمی کنٹریز کے اندر. جیسے ابھی وینزویلا کا معاملہ چل رہا ہے, ایک نیوز آتی ہے $150 مارکیٹ شوٹ کر جاتی ہے, ایک ٹویٹ آتا ہے ٹرمپ صاحب کا مارکیٹ شوٹ کر جاتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ تمام چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں قیمتوں کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں سلولی بڑھے یا فاسٹ بڑھے لیکن سونے قیمتوں میں اضافہ ہوگا, اور سلور کا بھی آنے والے دنوں کے اندر بہت برائٹ فیوچر ہے. سلور کا بھی. تو ویسے ایک بڑا عوامی سوال ہے, آئی ایم شیور کہ ہمارے ویورز بھی جاننا چاہتے ہوں گے, اگر کسی گھر میں شادی ہے اگلے سال تو آج کی تاریخ میں یا ان دنوں میں سونا لے کے رکھ لیں یا پھر سلور لے کے رکھ لیں؟ دیکھیں شادی ضروری نہیں ہے. میں تو تمام میڈیا چینلز کے اوپر یہی اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 50,000 لاکھ روپے بھی ایکسٹرا ہے جس کو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں اور آپ کا ہولڈنگ پاور ہے, تو آپ پلیز کسی نہ کسی میٹل میں آ جائیں. یا آنے والے دنوں میں آپ کے بچوں کے لیے ایک بہترین انویسٹمنٹ ثابت ہوگی ان کے فیوچر میں. اچھا, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ اچھی انویسٹمنٹ ہے, ابھی دیکھیں نا لیکن لوگوں کے لیے فی تولہ بڑا مشکل ہو گیا ہے, تو کیا وہ کچھ گرامز میں لے کے رکھ سکتے ہیں, وہ فائدے مند ہوگا؟ جی بالکل, انشاءاللہ ان کو پروفٹ ٹیکنگ کریں گے اور بہت اچھے بینیفٹس ملیں گے. ابھی 3 مہینے پہلے سلور 3300 روپے تولہ جو ہے وہ سیل ہو رہا تھا پاکستان کے اندر, ٹریڈ ہو رہی 3300 روپے. تو 3 مہینے پہلے, آج ہم 8,500 روپے پر ٹریڈ کر رہے ہیں. تو دیکھیں تو صحیح آپ قیمتیں کتنی تیزی سے اوپر جا رہی ہیں. سونے کی اگر بات کریں تو کووڈ کا آپ کا دور یاد ہوگا, کووڈ کا 2020-21 کے اندر سونے کی قیمتیں 90,000 روپے تولہ تھیں. آج 4 سال کے اندر ہم 4.5 لاکھ روپے سے تجاوز کر گئے. تو اٹ مینز یہ کہ عالمی مارکیٹ کے اندر سونا جو ہے وہ مطلب خریدا جا رہا ہے, اور اس کی مطلب اب کیا کہنا چاہیے, مطلب ہر آدمی ہر جو ترقی یافتہ ملک ہے اور جو بڑا انویسٹر ہے وہ گولڈ اور سلور کے اندر ہی انویسٹ کر رہا ہے. اچھا, جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو لازمی بات ہے قیمت بھی بڑھتی ہے. اشرف صاحب, ہم نے ویسے ایک ٹرینڈ بھی دیکھا وائل گروئنگ اپ کہ ہماری دادی گرینڈ پیرنٹس کے ٹائم پہ دادی نے جو سونا خریدا وہ چند روپیوں کے حساب سے خریدا یا 100 کے حساب سے خریدا. اس کے بعد پھر ہزاروں کی بات آئی, پھر اس کے بعد لاکھوں کی بات آئی. جب 1.5 لاکھ کو سونا پہنچا اس کے بعد پہ کوئی بریک نہیں لگی. کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو, یہ ٹرینڈ یہ تیزی اسی طرح ہی برقرار رہے گی یا پھر کوئی تھم جائے گا, رک جائے گا, کوئی استحکام آ جائے گا؟ ڈکریز آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک 70 سال میں کوئی نوید نہیں آئی ڈکریز کی. جی دیکھیں, ہمارے یہاں پاکستان کے اندر الحمدللہ ایک روایت ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی ایسا خوشی کا موقع آتا تھا, کوئی ایونٹ آتا تھا, تو گولڈ پرچیز کر اور وہ گفٹ کی صورت میں دیا تھا. اور ماں باپ بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسی نیت سے دے دیتے گولڈ کہ بھئی یہ چلیں ان فیوچر ان کے کام آئے گا, کسی پریشانی میں آئیں گے خدا نخواستہ. تو یہ ایک اچھی وہ روایت تھی ہماری. لیکن خدا کی قسم ابھی دم توڑتی جا رہی کیونکہ اب پرچیزنگ پاور نہیں ہے. اب لوگ سلور کی طرف آ رہے ہیں, اور جو سلور نہیں خرید سکتے وہ آرٹیفیشل جویلری کی طرف جا رہے ہیں. تو
परचेजिंग पावर जो है हमारे यहाँ क्या अरशद तमाम साहब, अगर फिर पड़ोसी ममालिक को ये कहा जाए एक कि दिन नजर डालने अब खत्म हो सोना जो गया। है वो जेवरात के लिए कम इस्तेमाल हो रहा है, अब इन्वेस्टमेंट के पर्पस से लोग इसमें कोई भी अगर ख़रीदारी कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट के ही पर्पस से कर रहा है। देखिए ज्वेलरी का फ्यूचर, गोल्ड ज्वेलरी का फ्यूचर जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि देखें गिफ्ट आइटम होते थे, एक हाउस वाइफ भी होती थी ना, वो भी अपनी सेविंग के अंदर से 2-3 ग्राम के रिंग 10-15 हज़ार रुपये बचा कर ख़रीद सकती थी। आज 1 ग्राम 21 कैरेट जो है वो 34-35,000 तक पहुंच गया है। तो और 1 ग्राम में तो कुछ आता भी नहीं है, आपको तो पता है माशाल्लाह, क्योंकि रिंग भी लेनी जाएंगी तो 2 या 3 ग्राम की रिंग मिलेगी जैसे आपने बताया, और एक चेन भी आएगी 3-4 ग्राम की, तो लाख रुपए से तो अब कोई चीज़ नीचे है ही नहीं गोल्ड के अंदर। तो बड़ा मुश्किल हो गया है इस कारोबार को जो है आगे करना, क्योंकि कई ज्वेलर्स जो है वो वाइंड अप करने के चक्कर में लगे हुए हैं, और इस सेक्टर का जो कारीगर तबका है वो मजीद बदहाली और परेशानी का शिकार हो गया, क्योंकि कीमतें बढ़ने के लिए कारोबार खत्म हो गया बिल्कुल हमारे सेक्टर के अंदर। प्लस ऑर्डर्स देखें, जब ज्वेलर्स के पास ऑर्डर आएगा तो वो मैन्युफैक्चरर्स को देगा, और फिर हमारा कारीगर खुशहाल होगा, जब वो काम बनाएगा उसकी मजदूरी बनेगी। लेकिन आज हाल ये है कि शादियों का सीजन होने के बावजूद, यानी ये पिक सीजन है, दिसंबर जनवरी हमारे शादियों का पिक सीजन होता है, और इसमें पूरे साल का दारोमदार होता है, लेकिन नथिंग अरशद काम साहब, नहीं लेकिन है। एक बात बताइएगा, वजह चले यही है- गोल्ड तो गोल्ड है, गोल्ड को तो हम बचपन से देख रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन ये चांदी के साथ क्या हुआ? सिल्वर इतना क्यों एकदम से उसमें तेजी का रुझान आ रहा है, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं? देखिए चांदी का इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ ले लें, सोलर ले लें, आपका लैपटॉप्स ले लें, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके सबब जो है चांदी की डिमांड बढ़ गई है। प्लस चाइना देखें ना, अब चाइना ने क्या किया कि जिसको चांदी खरीदनी हो पहले लाइसेंस बनवाए, फिर चांदी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करे। मतलब ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है, और मैं समझता हूँ आने वाला दौर जो है ना सर, वो सिल्वर ज्वेलरी का आएगा, और सिल्वर ज्वेलरी भी वहाँ आके खड़ी हो जाएगी कि हम और आप फ़ख्र से जो है उसी अंदाज में जिस तरह हमारी रिवायतें कायम व दायम थी सोने के मामले में, इंशाल्लाह हम उसी अज़म और एतमाद के साथ सिल्वर ज्वेलरी भी जो है अपने बच्चों को गिफ्ट किया करेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अरशद हमारे साथ थे। जनाब अब देखें, एक ही साल में अगर मैं बताऊं, हम तो बहुत सारे सालों का यहाँ पर अहाता करते हैं, एक साल में इतने ज़्यादा प्राइस बढ़े हैं। 2.5 लाख के करीब होता था तोला, अब ये सोचें 4.5 लाख, 4 लाख 70 हज़ार, 4 लाख 60 हज़ार, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, यहाँ तक मामला चला गया है। तो बस अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज सिल्वर इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। यस। अच्छा, ये तो खैर हमारी नीड्स की बात हो रही है ना, सॉरी वांट्स की बात हो रही है। अब जरा कुछ नीड्स की बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूरी हैं ज़िंदा रहने के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी। उसमें अशिया खुरोनोश की अगर हम एडिबल से बात करें, गंदम है, पानी है हमारे पास, चीनी है, ये बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हमारी। गंदम कि जब हम बात करते हैं तो आपको ये बता दें कि गंदम ना मिलने से कराची में एक दफ़ा फिर से गंदम बहरान ने सर उठा लिया है, और इस सूरत हाल में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। कराची को यौमिया 1 लाख बोरी की ज़रूरत है, जबकि इस वक्त 50,000 के करीब जो यौमिया है बोरी वो मिल रही हैं। और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने ख़बरदार ये किया है कि अगर आज या कल सिंध हुकूमत ने गंदम का मसला हल ना किया तो आटे की कीमतें काबू से बाहर हो सकती हैं। ये अल्टीमेटम तो एक दफा पहले भी दिया हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कहते हैं कि अरबों रुपए देने के बावजूद गंदम जारी नहीं की जा रही। हमने गंदम की खरीदारी के लिए 3.5 से 4 अरब रुपए जमा कराए, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक गंदम की फरहमी में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। तो लेकिन जनाब ये जो भी मसला है, इसमें आता किस पर बर्डन है? आम इंसान पर, पब्लिक पर आता है। तो चलें जी, बात कर लेते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन अब्दुल जुनेद अजीज हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच जुनेद साहब। पहले बताइएगा ये वजह क्या है? हम वक्तन फवक्तन, थोड़ा टाइम नहीं गुजरता, कभी आटे का बहरान, कभी चीनी का बहरान, बहुत सारी इसकी तौजीहात दी जाती हैं। जो हालिया बहरान है, इसकी बुनियादी फैक्टर्स क्या हैं? देखिए जी, हम मैनेज चीज़ों को नहीं कर पाते। अगर हम मैनेज कर लें तो ये बहरान तो कोई बड़ी बात नहीं है जिन पे हम कवर कर सकें, लेकिन हमारा मैनेज सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है जी। इस वजह से हमें बार बार बहरान देखने पड़ते हैं। पॉलिसीज़ हमारी जो है ना, वो स्टेक होल्डर के साथ मिला के उनके साथ रख के नहीं बनाई जाती,
पॉलिसीज ऊपर से बन जाती है जो स्टैटिक्स के ऊपर होती है, और आपको भी पता है कि हमारी माशाल्लाह स्टैटिक्स प्रॉपर नहीं होती है, जिस वजह से ये बार बार हमें ये बहरानों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, बार बार इन बहरानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बात ये है सर कि जो बोझ है वो तो आम शहरियों पर आ रहा है, आवाम पर आ रहा है। रमज़ान आने वाला है, अगर रमज़ान आने से पहले हम इस तरह की खबरें अभी से रिपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं कि आटे की कीमतें बेकाबू होने जा रही हैं, फिर रमज़ान में क्या होगा? देखिए जी, 24 दिसंबर को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इससे पहले मुतादिद बार हमारी मुलाकातें हुई फूड डिपार्टमेंट में हाई हेड से, लेकिन बस उन्होंने इस मैटर को सीरियस नहीं लिया। मजबूरन हमें आप लोगों का साथ लेना पड़ा। हम आपके भी मशकूर हैं मीडिया के, तो उन्होंने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमारी मुश्किलात को, और हमारी मुश्किलात तो कम थी, आवाम के लिए ही सारी मुश्किल थी, जिसका हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार किया। वो आपने अरबाब इख्तियार तक पहुंचाया। ना अब ये हमें ज़बानी याद हो गया है। पहले हमें बताया जाता है बम्पर क्रॉप हुई है, बम्पर क्रॉप के बाद जी ज़रूरत से ज़्यादा है तो हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद पता चलता है मुल्क में किल्लत हो गई है, आवाम तक की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही है, तो फिर हम इसे इम्पोर्ट कर लेते हैं और फिर ये महंगी हो जाती है। ये फैसले लेता कौन है? कौन डिसाइड करता है कि जी ज़्यादा है तो इसे बाहर भेजते हैं? भेजते ही क्यों है बाहर? मुल्क की ज़रूरत को पहले क्यों नहीं खातिर में लाते? जी, फैसले तो स्टेट्स की तरफ से होते हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा कि स्टेक होल्डर्स को अगर साथ मिला के फैसले किए जाएं तो उम्मीद है कि अच्छे नतीजे आएंगे। इस वक्त भी हमारे पास सिंध में, खुसूसन कराची में गंदम अवेलेबल है। 3 से 4 अरब रुपए मैंने जो आपसे कहे हैं जमा है हमारे, वो पिछले 6 दिनों से उसके अगेंस्ट कोई रिलीज ऑर्डर हमारा नहीं बना। जनवरी में 1 तारीख से आज 6 तारीख हो गई है, अब तक हमें कोई रिलीज ऑर्डर नहीं मिला है। जो वजह बस वही है कि आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं। 2-3 दिन से मुसलसल हमारी मुलाकात सेक्रेटरी साहब से भी हो रही है। माशाल्लाह वो बड़े अच्छे आदमी है, लेकिन वो अभी नए पोस्ट होके आए हैं, तो उनको मामलात को समझना पड़ेगा। लेकिन तो जुनेद साहब आप कह रहे हैं कि यकम तारीख से आज 6 तारीख हो गई है, मसला हल नहीं हो रहा, लेकिन तो अगर मसला अभी भी हल नहीं होता खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या अंदेशा है? आटे की कीमत कितनी महंगी होगी? देखिए, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। कल भी हमारी मुलाकात हुई थी, तो कल उनकी कुछ अपनी पर्सनल ऑक्यूपेशन थी, मीटिंग थी। आज उम्मीद है कि वो रिलीज़ कर देंगे गंदम, तो आटा इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फ्लोर मिल्स रेट नहीं बढ़ाएंगी, लेकिन डेफिनेटली डिलीवरी मार्केट में सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। तो शॉर्ट होने की वजह से मार्केट अपना रास्ता खुद लेगी, और वो कितने रेट बढ़ाती है इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, तो अभी क्या रेट है? और अगर शॉर्ट हो जाती है तो 10 किलो आटे के थैले की क्या कीमत हो जाएगी? देखिए, अभी तो हम 112-113 रुपए मार्केट में सप्लाई दे रहे हैं आटे, लेकिन शॉर्ट हो जाए तो फिर शॉर्टेज का कोई रेट नहीं होता, वो मैं आपको कोई इंडिकेट नहीं कर सकता। लेकिन उम्मीद है कि आज ये मसला हल हो जाए तो मार्केट में आटे की सप्लाई ज़रा आसानी से होगी, तो फिर ये रेट नॉर्मल रहेंगे। जुनेद साहब, ऐसे एक बात बताएं, क्या मुल्क में इस वक्त हमारे पास गंदम मौजूद है, और अगर है तो कितनी है? देखिए जी, पूरे मुल्क का असेसमेंट इस तरह से है कि सिंध तो शायद वो कागजों की हद को मुझे अंदाज़ा नहीं है कि उसमें कितना माल कैसा है क्या है, क्योंकि माल पड़ा हुआ इनके पास 2022, 23 और 24, और ये पेरिशेबल आइटम है। इसको 6 महीने साल से ज़्यादा रखना मुश्किल हो जाता है। ये नेचर, कुदरत का एक निज़ाम है। दूसरा, पंजाब गवर्नमेंट पेरिशेबल आइटम को क्यों रखा जाता है? क्यों नहीं आवाम तक पहुंचने दिया जाता? देखिए जी, ये पहुंचाने के लिए ही रखा जाता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको डीरेगुलेट कर दिया जाए इस शोबे को। आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 साल से ये डीरेगुलेशन में चल रहा था। आटा भी सस्ता मिल रहा था और हर एक को अवेलेबल था हर जगह पे, लेकिन ये फिर जैसे ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, सब्सिडी का काम चलना शुरू होता है, तो माजरत के साथ ये सब्सिडी बहुत सारे काउंटरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, आवाम तक बहुत कम पहुंचती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको डीरेगुलेट कर लिया जाए। डीरेगुलेट करने का तो मसाइल भी तो फिर दूसरे हैं ना। डीरेगुलाइजेशन होगी तो फिर यहाँ पर कार्टलाइजेशन शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद हेजमनी बन जाती है। 50 रुपए की चीनी जो है वो 200 रुपए की बिकने शुरू हो जाती है। देखिए जी, 1.5-2 साल से आपने आटे की प्राइस का इंडेक्स निकाल लें, 70 रुपए से लेके 100 रुपए तक बिक रहा था। कोई एजिंग नहीं होती, कंपटीशन बहुत है। फ्लोर मिल्स शुगर मिल से ना मिलाएं। शुगर मिल एक लिमिटेड मिल्स है जो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड है, और शुगर मिलें नहीं लग सकती। फ्लोर मिलों की तादाद में आपको पाकिस्तान में बता दूं। नहीं सर, डीरेगुलाइजेशन करेंगे। फॉर इंस्टेंस कल को हर बंदे की अपनी मर्जी है, 50-40 फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की मिलेंगी और फिर 200 रुपए किलो कर देंगी, या फिर 300 रुपए किलो कर देंगी। तो मन मर्जी हो जाएगी ना फिर तो।
नहीं जी, 40-50 लोग 1500 लोगों में कोई कार्टेलाइजेशन नहीं कर सकते। कंपटीशन का दौर है। मैं आपको बता दूं क्लियर कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ चाहें कि खुद अपनी मर्जी से बढ़ा लें, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा चले, थैंक यू सो मच। जुनैद साहब हमारे साथ थे। अब देखना ये जी मसला हल होता है कि नहीं। अब ये कह रहे हैं कि आज अगर रिलीज नहीं की गई गंदम तो फिर आटा महंगा होगा। कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है दुकानदार और बाकी लोग, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा। मुझे समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया है। 7 दिन कह रहे थे, कितने दिन? 6 दिन। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब फ्लोर मिल्स नहीं महंगा करेंगे आटा, तो फिर आटा महंगा कैसे होगा? मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट वाली बात इन्होंने की है वो क्या थी? बट एनी हाउ, इन आइदर केस बोझ जो है वो आवाम पर ही पड़ता है आके। और आवाम के ऊपर बोझ भी आप सोचें किन चीज़ों का पड़ा है, शेख नोश का, चीनी का, आटे का। और वो भी अब ये हम बातें कब करें कि जब रमज़ान आने वाला है, कुछ ही दिन रह गए रमज़ान आने में। अब सोचें अगर हम सोने पे बात करें कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ तो आटा और खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही है। रमज़ान से पहले सूरत हाल। चले जी, यहाँ पर लेते हैं शॉर्ट ब्रेक और शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और आपने जी करप्शन से मुताल्लिक मामलात सुने होंगे, फिर उसमें एंटी करप्शन से रिलेटेड जो इदारे हैं वो एक्टिव भी हो जाते हैं। लेकिन जब आती है स्कूल्स की बात तो बड़े अचंभे की बात लगती है ये कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वजह। हाँ जी, तो प्राइवेट स्कूल्स में एंटी करप्शन के खिलाफ जी जो उनकी जो छानबीन वो आकर कर रहे हैं, कुछ एहतजाज किया गया। और ग्रैंड स्कूल अलायंस ने 8 जनवरी को यौम सियाह और 9 जनवरी को मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर रखा है। जरा हम ये भी जानेंगे कि क्या इन दोनों दिन पढ़ाई होगी कि नहीं होगी। और अलायंस ने इल्ज़ाम क्या लगाया वो भी बता देते हैं। कहते हैं जी एंटी करप्शन एहलकारों का स्कूल का मुआयना करना, वीडियोज़ और बयानात जारी करना अदालती हिदायत की खिलाफ वर्जी। साथ ही साथ ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वालिदैन और बच्चों को मुजरिमों की तरह हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि डेटा की तस्दीक सिर्फ डायरेक्टोरेट के दफ्तर तक महदूद रखी जाए और स्कूलों में मुसल्लह टीमों के दाखिले को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। तो मामला क्या है, हमारे नुमाइंदे अनवर खान हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे जानेंगे। अनवर बताइएगा ये क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है और ये तमाम तर वजह क्या है? हम ज़रा वजह जानना चाह रहे हैं आपसे इस एहतजाज के पीछे। सदफर साहब देखिए, सूरत हाल ये है कि सखर बेंच का एक अदालती हुक्म है और इस अदालती हुक्म के ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है। एंटी करप्शन की जानिब से सिंध भर के तमाम जो स्कूल हैं उनके अंदर दरसी किताबों की मुफ्त फरहमी का डेटा और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ निजी स्कूल और कॉलेजेस हैं वहाँ पे मिलने वाली फ्रीशिप जो कवायद के तहत देना लाजमी है, उसका डेटा जमा किया जा रहा है। उसके साथ साथ डायरेक्टरेट महकमा तालीम की जानिब से 7 फोकल पर्सन भी मुकर्रर किए गए हैं और ये फोकल पर्सन उनकी मामलत करते हैं। तो असातिज़ा जो निजी स्कूलों के जो उनकी तंजीमें हैं, उनका जो ग्रैंड अलायंस है, उनको इसके ऊपर खासा एहतजाज सामने आया है। ताहम जो महकमा एंटी करप्शन है उनके काम के मुताबिक वो ये कहते हैं कि कवायद के मुताबिक तमाम स्कूलों का मुआयना किया जाता है और क्योंकि एक अदालती हुक्म है उस अदालती हुक्म के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं और 12 जनवरी को उनको ये तमाम की तमाम रिपोर्ट सखर बेंच के अंदर जमा करानी है। और इस हवाले से जो ज़ेर गर्दिश खबरें थी, जो बातें सामने आई, जो इल्ज़ामात सामने आए, उन तमाम के तमाम इल्ज़ामात को एंटी करप्शन के तर्जुमान ने जो है मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना यह है कि इंतहाई खुशगवार माहौल के अंदर सिर्फ डेटा तलब किया जाता है। इसके साथ साथ सिंध के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे जो मुफ्त किताबें फराहम की गई थी उन किताबों का डेटा भी हासिल किया जा रहा है। तो ये बात इतनी सादा नहीं है, इसके अंदर 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि निजी स्कूलों की जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए गए उसके अंदर किसी हद तक तो सदाकत हो सकती है, ताहम मजमूई तौर पर ऐसी सूरत हाल सामने नहीं है। जो मुसल्लह टीमें जाती हैं स्कूल्स के अंदर, क्या बाकी ऐसा है अनवर? देखिए, स्कूलों के अंदर मुसल्लह टीमें नहीं जाती हैं। जाहिर बात है जब एंटी करप्शन की टीम किसी स्कूल के मुआयने के लिए जाएगी तो उनके साथ जो सिक्योरिटी का स्टाफ होता है वो उनका सिक्योरिटी का स्टाफ स्कूल के बाहर ही मौजूद होता है और महकमा तालीम का जो फोकल पर्सन है जो तैनात किया गया है वो इन टीमों के साथ मौजूद होता है। और माजी से लेकर अब तक की अगर बात करेंगे तो निजी स्कूलों की जानिब से किताबों की ख़रीदारी स्कूल से, यूनिफॉर्म की ख़रीदारी स्कूल से, बच्चों के लिए स्वेटर की ख़रीदारी स्कूल से, स्पोर्ट्स किट स्कूल से, यानी वो यूनिफॉर्म और किताबें जो आप मार्केट से लेंगे इंतहाई सस्ते निर्ख के ऊपर होंगी। यूनिफॉर्म अगर किसी एक निजी स्कूल का आप ले लेंगे तो वो 8 से 9 हज़ार का आता है। अगर आप स्पोर्ट्स किट की बात करेंगी तो वो 10 से 12 हज़ार की आ जाती है और आम मार्केट के अंदर ये 2 से 2.5 हज़ार का और यूनिफॉर्म 3 से 4 हज़ार का आसानी दस्तियाब होता है। तो एक तवील तरीन सूरत हाल है
इस तवील तरीन सूरत हाल के दौरान ये सूरत हाल सामने आई कि जब एतराज़ात सामने आए तो सक्कर बेंच के हुक्म सामने आया है कि इस तमाम तरह सूरत हाल का डेटा जमा किया जाए, और ये मुस्तकिल प्रैक्टिस नहीं है। 12 जनवरी को एंटी करप्शन को अपनी रिपोर्ट जमा करानी है। एंटी करप्शन का जो इदारा है उनको अपनी रिपोर्ट 12 जनवरी को सक्खर बेंच का जो हाई कोर्ट का बेंच है सक्खर का, वहाँ पर जी सबमिट करानी है। लेकिन उससे पहले जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने जी ऐलान कर दिया कि 8 जनवरी को यौम सियाह है और 9 का हड़ताल है। तो हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर अली साहब, ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच चेयरमैन है आप, बहुत शुक्रिया। हैदर साहब पहले बताइएगा मसला क्या है अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अदालती हुक्म पर, अदालती डायरेक्टिव्स पर हो रही है ना ये तो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूं कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो एक एक्ट के तहत, एक रेगुलेटरी बॉडी के तहत, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी के तहत चलते हैं। ये एक अलग पूरा महकमा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का या हुकूमत पाकिस्तान के किसी भी सूबे में बात अगर की जाए। एंटी करप्शन का ताल्लुक़ जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाय लॉ वो सरकारी अदारों के खुर्द-बुर्द के मामलात हों, इख्तियारात के मामलात हों, प्राइवेट एंटिटीज़ में उनका कोई अमल दखल नहीं होता। इसी तरीके से अब आ जाइए कि ये जो कोर्ट डायरेक्टिव्स हैं, सक्खर बेंच की सिंध हाई कोर्ट की सक्खर बेंच ने जो एंटी करप्शन को कहा है वो सिर्फ इन्वर्टेड कामाज में लिखा हुआ है कि जस्ट वेरिफिकेशन ऑफ डेटा प्रोवाइडेड या सबमिटेड बाय द रीजनल डायरेक्टर्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो डेटा रीजनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने सक्खर बेंच में जमा करवाया उसकी वेरिफिकेशन। अब मामला ये है कि इन्होंने तमाम रीजनल डायरेक्टर्स ने जो है वो अपने खतूत जारी करके हमारे रीजनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कहकर जो है वो स्कूलों के मुआयने शुरू किए हैं। ठीक है, उन्होंने लिस्टें हासिल की। आप क्या चाह रहे थे, फिर वो डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं? ठीक है, मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ, हम सब तमाम प्राइवेट स्कूल्स अपनी जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध, हम उसमें इन जो फ्री शिप डेटा है उसकी पूरी तफसील जमा करा चुके हैं बार बार। एक बच्चे की वालिदैन की तरफ से दैट कैन बी टेम्पर्ड, तो वो तो हाँ, खुद मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ, हर बच्चे की अलग अलग हमने अंडरटेकिंग, उसका 0 फी वाउचर और उस अंडरटेकिंग में वालिदैन का मोबाइल नंबर, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके घर का एड्रेस, तमाम चीजें मेंशन की हैं। नहीं तो ये प्रूफ कैसे होगा? देखिए आपने अंडरटेकिंग दे दी, लेकिन ये प्रूफ कैसे होगा कि जो बच्चा पढ़ रहा है, जो उसके वालिद हैं, उनको वाकई कम इनकम है, उनकी वो डिजर्विंग कैंडिडेट है इस फ्री शिप के लिए, या किसी को नवाजा गया है? मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ कि ये वेरिफिकेशन ऑफ डेटा है। ठीक है, उनके पास जब सारी तफसीलात मौजूद हैं तो वो इसको अपने ज़राए से भी मतलब वेरीफाई कर सकते हैं। ये भी मैं साथ में कहना चाहता हूँ कि कोर्ट ने उनको वेरिफिकेशन की डायरेक्टिव्स दी हैं, न कि कोई मैकेनिज़्म बना के दिया है। हमारा एतराज़ ये है कि एंटी करप्शन, हमारा डायरेक्टोरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और हम लोग मिलकर एक कोई बावकार बाइज्जत तरीक़ेकार इख्तियार कर सकते हैं। ऐसा मैकेनिज़्म तो अदालत जा सकते थे इस प्ली को लेके। इंशाअल्लाह ताला 12 तारीख को जो हियरिंग है उसमें हम वहाँ यानी पार्टी भी बन रहे हैं और उसमें फिर हम हड़ताल कर रहे हैं, यौम सियाह कह रहे हैं। मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ कि जो हमें प्रॉब्लम आ रहे हैं ग्राउंड पर, यानी कश्मीर से लेके कराची तक, थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी, मीरपुर खास, हैदराबाद, कराची, जो अंदाज है और जो हिदायत हमें दी जा रही हैं कि आप तमाम वालिदैन को बुला के रखें, आप तमाम बच्चों को बिठा के रखें, आप जब टीम आ रही है तो उसका काम वेरिफिकेशन ऑफ डेटा था, प्रोवाइडेड डेटा, सबमिटेड डेटा की वेरिफिकेशन थी। नहीं तो जिस दिन आप एहतजाज करेंगे या जिस दिन यौम सियाह मनाएंगे उस दिन जो बच्चों की पढ़ाई का हर्ज होगा, क्या उस दिन की फीस बच्चों के पेरेंट्स को वापस करेंगे कि आज का दिन हमारी वजह से मिस हो गया आपका? देखिए, हमारा इसमें स्टांस जो है वो वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए, और जिस तरीके से उनकी हतक हो रही है, जिस तरीके से उनकी इज्जत नफ्स मजरू हो रही है, जिस तरीके से वालिदैन से इकबाली बयान लिया जा रहा है, जिस तरीके से उनको मुजरिमों और मुजरिमों की तरह शनाख्ती परेड करवाई जा रही है। और जहाँ तक अनवर साहब ने कहा कि मुसल्ला लोग नहीं आते, मुसल्ला लोग स्कूल के बाहर रुकना अपनी तौहीन समझते हैं, बावर्दी असला बरदार लोग। एक सेकेंड, ये जो आपने
شناختی پریڈ کی بات، شناختی پریڈ کیوں ہوگی؟ مطلب کس سے کوئی کمپیریزن تو نہیں ہونا، کوئی وانٹڈ تو نہیں ہے نا جو شناختی پریڈ ہوگی، یہ تو ایک الگ ہی ویریفیکیشن کے نام پر ان کا جو رویہ اور ایٹیچیوڈ ہے سر، لیکن وہ ہو کن لوگوں اینٹی کرپشن ہو رہی ہے، کن لوگوں کی ہو رہی ہے؟ والدین کی. کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ فری شپ والوں کی ہو رہی ہے جی. تو سر صحیح نہیں ہو رہی. اگر کوئی ادارہ فار انسٹنس آپ یہ بات کریں کہ اینٹی کرپشن والوں کا کیا کام ہے اسکول میں آنے کا، مجھے آپ یہ بتائیں. جو لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جس میں پولیس ہے، جس میں اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی تو کالجز میں آتے ہیں. وہ بھی تو کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی خرد برد ہو جائے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی سوسائڈل اٹیمپٹ ہو جائے، آتے ہیں کالجز میں، اسکولز میں آتے ہیں. تو اگر کوئی خرد برد ہو رہی ہے اور اینٹی کرپشن آ کے اس کو ویریفائی کر رہا ہے تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ اور خاص طور پر تب کہ جب لا فلی یہ ایکٹ ہے کہ 10% بچوں کو فری شپ انرولمنٹ دینی ہے آپ لوگوں نے. دیکھیے ہم یہاں بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ایکٹ، ہماری کنٹرولنگ اتھارٹی، ہماری ریگولیٹری باڈی، ہم ایک دائرہ قانون میں، قانون کے دائرے میں آتے ہیں، ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. اینٹی کرپشن کا آپ ایکٹ پڑھیں، اس کے لاس پڑھیں، اس کا ڈومین پڑھیں، وہ کسی طریقے سے بھی ہم اس میں فعال نہیں ہوتے. لیکن کورٹ کی ڈائریکٹیوز جو ہیں ویریفیکیشن آف ڈیٹا کی ہیں. میکینزم تو کورٹ نے نہیں دیا، میکینزم انہوں نے خود بنانا ہے. اچھا ابھی ہمارے پاس کل کراچی کی یہ اطلاع بھی ہے کہ 2 اسکولوں میں مطلب جو ویڈوز ہیں، بیوائیں ہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ اپنے والے شوہر کا لے کر آئیں. تو ہم سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ہم سے ایڈمیشن فارم، ہم سے اسکول کا رجسٹریشن فی اسٹرکچر، ویریفیکیشن میں ظاہر ہے ڈیٹا کی جو ڈیٹا ہم نے پرووائڈ کیا ویریفیکیشن کے لیے یہ ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اگر آپ نادرا کے جائیں، بینک میں جائیں، پینشنرز کے لیے جائیں تو وہ تمام تر جو پروف آف لائف تک مانگ رہے ہوتے ہیں. اور میں اس میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم سے زیادہ اس میں والدین تذبذب کا شکار ہیں. ایک سوال میرا سن لیں، اس کے پاس بڑی مزاحمت ہے. والدین سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال سن لیں. والدین اگر ان کو کمپلین ہے، ان کو شکایات ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ یہ بیجا ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو والدین سامنے آ جائیں، کوئی لیٹر لکھیں، اس پہ سائن کریں اور وہ آپ کے ساتھ عدالت کے پیپر میں اٹیچ کر کے عدالت میں سبمٹ کرا دیں. دیٹ کوڈ بی دا بیٹر سولوشن. ڈیفینیٹلی ہم نے جو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے وہ ہم والدین اور اساتذہ کے ساتھ مل کے منائیں گے. جہاں والدین کے ساتھ ہیوملیشن ہو رہی ہے، جہاں ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، جہاں ان سے بینک اکاؤنٹ مانگے جا رہے ہیں. والدین سامنے نہیں آئے ابھی تک کوئی، میں نے نہیں دیکھا کوئی والدین احتجاج کرتے ہوئے اس بات پر سامنے. یوم سیاہ تو پیرنٹس کو منانا چاہیے نا. تمام اسکولوں میں ہمیں تو بہت سارے فری شپ والے بچوں کے والدین نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ آپ ہم سے فیس لے لیں لیکن ہم اینٹی کرپشن کے سامنے سوال جواب کا حصہ نہیں بنیں گے. اس حد تک ایک خوف، ایک دباؤ، ایک ذہنی اذیت اور کوفت جو ہے وہ ہمارے والدین کو ہو رہی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جب پیرنٹس ایسوسی ایشن بنی تھی، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ برانڈڈ یونیفارم، جب لوگوں والی کاپیاں یہ نہیں ہونی چاہیے، تو وہاں پر آپ لوگوں نے نہیں مانی تھی ان کی بات. اب جو یہ بات جب فیسوں میں اضافہ من مانی طور پر کر دیا جاتا ہے، تب پیرنٹس ایسوسی ایشن کی بات، پیرنٹس کا کوئی کردار وہاں پر ملحوظ خاطر نہیں لایا جاتا. آج اتنا دکھ ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو کہ عزت نفس کا مسئلہ بن گیا، تذبذب میں ہے، اور پیرنٹس جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر ہم احتجاج کر رہے ہیں. دیکھیے وہ ایک الگ میٹر ہے اور وہ ایک یونیفارمٹی اور ایک کوالٹی کو میک ایشور کرنے کے لیے ہماری گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، وینڈرز ہوتے ہیں، یہ ایک بزنس کے ساتھ دوسرے بزنسز الائیڈ ہوتے ہیں. اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ یونیفارم ہمارا بزنس ہے، نہ کتابیں ہمارا بزنس ہے، نہ کاپیاں ہمارا بزنس ہے. سر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بزنس ہے؟ یہ تو بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے آپ نے سردی میں سویٹر بھی جو ہے نا ہمارے ہی مقرر کردہ دکان سے خریدنی، کہیں اور سے نہیں تو اس بچے کا سویٹر سردی میں اتروا دیتے ہیں، اس کو بیٹھنے نہیں دیتے ہیں کلاس میں. تو یہ تو بچوں کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اگر 1000 اسکولوں میں سے، ہزاروں اسکولوں میں سے اگر کوئی اکا دکا آتی ہے، سر ہر پرائیویٹ اسکول کا یہ مسئلہ ہے. سر آپ مجھے بتا دیں کون سا پرائیویٹ اسکول ہے جو ہر اسکول یہ کرتا ہے؟ ہاں کون سا پرائیویٹ اسکول ہے جو وداؤٹ برانڈنگ، وداؤٹ لوگو اپنی کاپیاں چلا رہا ہے یا یونیفارم چلا رہا ہے؟ انور ہمارے ساتھ موجود ہیں، انور سے جان لیتے ہیں. انور آپ یہ بتائیے گا ذرا، یہاں پر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس چیز میں بڑا عزت نفس پہ لے لیے ہیں پیرنٹس نے، اور وہ جو ہے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں اور ہم یوم سیاہ منائیں. کیا واقعی والدین کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہم ایک دن کا خرچ کرائیں اپنے بچوں کا اور سارے مل کے یوم سیاہ منائیں؟
جی دیکھیں والدین بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ والدین یوم سہ کے لیے تیار ہیں، نہ والدین احتجاج کے لیے تیار ہیں. والدین تو اس چکی کے اندر پس رہے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر سندھ بھر کے نجی اسکولوں کی جانب سے جو ان کی یونیفارم، ظاہری بات ہے یونیفارم اس کا ہوگا، اس کی کاپیاں، اس کے ساتھ ساتھ جو سویٹر کی آپ نے بات کری اس موسم کے اندر، شہر کے کسی بھی نجی اسکول کو آپ اٹھا لیں، اگر آپ ان کے مقرر کردہ ڈیلر کے پاس یا اس کے مقرر کردہ بک سیلر کے پاس نہیں جائیں گے، کتابیں کاپیاں آپ کو وہیں سے لینی پڑیں گی. تو یہ صورتحال پورے سندھ کے اندر بدستور موجود ہے. تو اس وقت وہ صورتحال بالکل خیال نہیں آتا پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کو یا ان کی گرینڈ الائنس کو کہ جب والدین چکی کے اندر پس رہے ہوتے ہیں. ابھی جون جولائی کی فیس ایک ساتھ دینی پڑے گی والدین کو، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں وہ ٹرانسپورٹر کو بھی جون جولائی کی فیس دینی پڑے گی. تو یہ سارا کا سارا مالی برڈن والدین کے اوپر آتا ہے. تو والدین کو جب یہ شکایت سامنے آتی ہے تو اسکول مینجمنٹ کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور اسکول مینجمنٹ کمیٹیوں کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے بھی یقینی طور پر منمانے ہوتے ہیں. ایسا بھی ہے کہ شہر کے بیشتر نجی اسکولوں کی جانب سے فری شپ فراہم کی جاتی ہے. اگر یہ فری شپ فراہم کی جا رہی ہے اور ایک عدالتی حکم ہے، اس عدالتی حکم کے اوپر ڈیٹا فراہم کر دیا جائے تو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ صورتحال یہ بھی ہے کہ اس وقت صوبے سندھ کے جو جتنے بھی نجی و سرکاری کالجز ہیں وہاں پر ایک کاروبار ہے. ایک کاروبار اس حوالے سے ہے کہ والدین جو ہیں وہ لاکھوں روپے کے یونیفارم، کتابیں اور کاپیاں اسی مقرر کردہ ڈیلر سے خریدیں گے جہاں سے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے. تاہم جو صورتحال یہ بتائی جا رہی ہے کہ صورتحال لیکن اسکول بالکل اس کے برعکس ہے اور لاکھوں والدین طلبہ و طالبات بالکل. اب آپ دیکھیے ظاہر ہے یہ تو ہمارے رپورٹر ہیں، کئی سالوں سے یہ تعلیم کی بیٹ جو ہے اسے کور کر رہے ہیں. تو اب یہ مسائل ہیں اور یہ مسائل وقتاً فوقتاً آتے ہیں. حیدر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جب 12 جنوری کو رپورٹ سبمٹ ہونی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، عدالت کی ڈائریکٹیوز بھی سامنے آ جائیں گی، آپ جا کے وہاں پہ اپنی پلی بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کو کیا ایشوز آ رہے ہیں. پھر اس احتجاج کی کیا منطق ہے؟ اس کی احتجاج کی گزشتہ 2 ہفتے سے گزشتہ 2 ہفتے سے جو اینٹی کرپشن کی مختلف سندھ کے اضلاع میں وزٹس اور دوروں کی رپورٹس ہمارے پاس ہیں، جو اسکولوں کو تکالیف کا، والدین کو تکالیف کا سامنا ہے. ہمارا معاملہ کورٹ کی ڈائریکٹیوز کی خلاف ورزی نہیں ہے، نہ ہم اس کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، ویریفیکیشن آف ڈیٹا کورٹ نے بہت سمپل سی بات کی ہے اور ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں. ہم نے تو اسی کے لیے ہر بچے سے کے والدین سے انڈرٹیکنگ لے کر اس کے شناختی کارڈ کو لگا کر اس کے واؤچر کو لگا کر اپنی ریگولیٹری باڈی کو دے دیا ہے. انہوں نے جمع کروایا ہے. اب بھی ہمارے پاس وہ تمام ریکارڈ موجود ہے. ہمارا یہ اعتراض نہیں ہے، ہمارا اعتراض ہے اینٹی کرپشن کے رویے سے. ٹھیک ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ کورٹ تک جا چکا ہے، وہ آپ کا اور کورٹ کا معاملہ ہے. اینڈ وی ہوپ کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کورٹ ٹو کورٹ یہ آپ لوگوں کا حل ہو جائے، اس میں بچوں کے ایک دن کی پڑھائی تعلیمی دن کا حرج نہ ہو. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ جی مسئلے مسائل ہیں. یہاں پر ہم آگے کیا کر رہے ہیں، بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. اور سر اب آپ کو آج ملوانے جا رہے ہیں ہم پاکستان کے طاقتور آرم ریسلر عثمان بٹ سے، جنہوں نے ایشین آرم ریسلنگ چیمپئن شپ میں تاریخ رقم کر دی ہے. اور یہ مارکا انہوں نے کیسے مارا، کب مارا، کون کون ان کے حریف تھے، انہی سے جان لیں گے. بالکل چلیں، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایشین چیمپئن عثمان بٹ. تھینک یو سو مچ عثمان، بہت شکریہ آپ کا. اور سب سے پہلے تو جی آپ نے پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتا ہے اس کیٹیگری میں، اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور دوسری کیٹیگری میں سلور میڈل حاصل کیا. تو ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا جیت کے لمحات، کیا جذبات تھے آپ کے؟ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے شو میں بلایا. اور الحمدللہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا آرم ریسلنگ میں پہلا گولڈ میڈل ہے جو الحمدللہ ایشین آرم ریسلنگ میں میں نے حاصل کیا، جو کہ دبئی اجمان میں ہوئی تھی. یہ 2025 4 دسمبر سے 10 دسمبر ریسنٹلی ابھی دبئی میں ہوئی تھی. اچھا یہ بتائیے گا عثمان کہ آرم ریسلنگ کی پریکٹس کیا ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ کیسی ہوتی ہے؟ یہ ویٹ لفٹنگ کے تھرو ہی ہوتی ہے یا کوئی ڈفرینٹ اس کی ایکسرسائز ہے؟ یہ بالکل ایک ڈفرینٹ سپورٹ ہے. ویٹ لفٹنگ اوبیسلی جو ٹریننگ ہوتی ہے، ویٹ ٹریننگ آپ کو پتہ ہے مدر آف آل گیمز ہے، اس میں ویٹ ٹریننگ بھی ضروری ہے. لیکن اس کے لیے ڈفرینٹ اینگلز ہے جس سے ہمیں ٹرین کرنا پڑتے ہیں. یہ اصل میں یہ آرم ریسلنگ جو ہے جوائنٹس کی گیم ہے، تو ہمیں اس میں جوائنٹس ٹرین کرنا پڑتے ہیں. اوبیسلی جب ہم مسل ٹریننگ کریں گے تو ہمارے مسل جتنے اسٹرانگ ہوں گے اور اس سے ہمارے جوائنٹس بھی اسٹرانگ ہوں گے. اس کے ڈفرینٹ ٹریننگز ہے، پولیس کے ساتھ ٹریننگ ہے، ڈمبلز کے ساتھ ٹریننگ ہے، اور اس کی اسپیشل ٹیبلز ہے جس کے اوپر پریکٹس ہوتی ہے. اچھا تو تھوڑا یہ بتائیے گا جو آپ کا مقابلہ ہوا، ٹف اور چیلنجنگ کون سا کمپٹیشن تھا، کس ملک سے اور کس ریسلر نے آپ کو ٹف ٹائم دیا؟
جی یہ اصل میں نا ایشین آرم ریسلنگ چیمپئن شپ تھی جو کہ عجمان میں ہوئی تھی. اس میں 15+ کنٹریز تھے اور سب سے جو اس میں ٹفسٹ جو کھلاڑی تھے وہ قازقستان کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی یہ قازقستان کی یہ مدر گیم ہے, ان کا نیشنل گیم ہے, جس کی وجہ سے ان کے پلیئر جو ہے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور اس کے میں جو ہے سب سے جو اسٹرانگسٹ جو کمپٹیشن تھا وہ قازقستان کے ساتھ. ہمارا تو مدر گیم ہاکی ہے, مطلب حالات اس میں پتہ نہیں کیا ہے. خیر اسماء یہ بتائیے گا کہ اب آبویسلی جب آپ لوگ کھیلتے ہیں, بہت سے ممالک کے بہت سے کھلاڑی ہوتے ہیں, کچھ لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں, کچھ رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں, تو اس اسپورٹ کے اندر آپ کو دونوں ہاتھوں کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے یا پھر ایک مخصوص ہاتھ ہوتا ہے؟ جی بالکل, اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف بازو کی ٹریننگ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ہیڈ ٹو ٹو یہ پوری ٹریننگ ہوتی ہے. اس میں رائٹ میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے اور لیفٹ میں بھی ہوتے ہیں. دونوں کیٹیگریز میں اس کی ہاتھوں کی جو ہے وہ کمپٹیشن ہوتے ہیں. اچھا, تو آپ کتنے عرصے سے ہیں اس میں اور انتخاب کیسے کیا کہ جی میں نے اسی اسپورٹس میں جانا ہے؟ بالکل سٹارٹ میں تو جب اسکول کالج میں تو سب کو شوق ہوتا ہے اپنا زور آزمانے کا, لیکن اس میں یہ ہے کہ 2009 میں جب مجھے پتہ چلا کہ یہ اس کی آفیشیل فیڈریشن ہے پاکستان آرم ریسلنگ فیڈریشن, جو کہ 2009 میں بنی, مسٹر کیسر خان صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی, تب مجھے وہاں پہ پتہ لگا کہ یہ ایک آفیشیل پلیٹ فارم ہے کہ جو پلیئرز کو پلیٹ فارم مہیا کری ہے جو کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اپنی جو ہے وہ طاقت آزما سکے اور پاکستان کے لیے کھیل سکے. اور اس میں اب تک فیڈریشن نے جو ہے وہ 4 نیشنلز, ریسنٹلی اس نے 12th ایڈیشن فخر پاکستان اور 10th جو ہے مسٹر پنجاب کروا چکے ہیں. اس میں پنجاب یوتھ فیسٹیول میں بھی الحمدللہ میں نے گولڈ لیا, اور 2015 میں انڈو پاک چیمپئن شپ ہوئی تھی لاہور میں ایوان اقبال میں, وہاں پہ بھی الحمدللہ 2015 میں گولڈ لیا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ پروفیشنل کریئر جو ہے میں نے 2009 سے سٹارٹ کیا, اور اب تک الحمدللہ 4 ٹائم کنزیکٹیو نیشنل گولڈ میڈلسٹ, انڈو پاک چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل حاصل کیا, اور پنجاب یوتھ فیسٹیول میں بھی گولڈ لیا, اور ریسنٹلی اب جو ہے عجمان میں جو ایشین کپ ہوئی ہے اس میں الحمدللہ گولڈ میڈل حاصل کیا, اور جو کہ پاکستان میں پہلی بار الحمدللہ آرم ریسلنگ کی ہسٹری میں گولڈ لیا. اچھا بٹ صاحب ایک چیز ذرا میں جاننا چاہ رہی تھی, ہم تو بچپن میں ہی کھیل کھیلتے ہیں, ابھی بھی کھیل لیتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے ایسے ہی شغل لگاتے ہیں, لیکن آپ تو اس پروفیشن میں ہیں, تو اس کے لیے طاقتور ہونا زیادہ ضروری ہے یا اسکلز میٹر کرتی ہیں؟ جی بالکل, اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس میں طاقت بھی بہت میٹر کرتی ہے اور ٹیکنیکس بھی ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ میں طاقت ہوگی تو آپ ٹیکنیک لگا سکیں گے, اور جب ان دونوں کا کمبینیشن ہو جائے گا تو وہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. اس میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتی ہے, اس میں طاقت بھی ہے اور ٹیکنیکس بھی ہے, اور اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہے, ہک ہے, ٹاپ رول ہے, اور ہر ٹیکنیکس کو لے کے پلیئرز اپنے مطابق ٹرین کرتا ہے, اور پھر وہی ٹیکنیک کمپٹیشن پہ وہ اپلائی کرتا ہے. اور ہلکی سی بھی اگر آپ کی ٹیکنیک میں کوئی ذرا سا مسئلہ بھی آ جائے, کوئی پریسائز بھی اگر اوپر نیچے لیفٹ رائٹ چیزیں ہو جائے تو بڑی سویئر انجری بھی ہے اس کی. ذرا یہ بھی بتائیں ہمارے ویورز کو کہ آپ کا جوائنٹ نکلنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے. جی بالکل, اوبیسلی چانسز آف انجریز تو ہر گیم میں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ اس انجریز کو ہم کم کر سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ اگر ہم جوائنٹس کی گیم ہے تو اپنے یہ شولڈر لیٹس وغیرہ بالکل ہمارے ساتھ ہونے چاہیے, یہ بھی ایک ٹیکنیک کا حصہ ہے نا. تو ہلکا سا بھی اگر ہمارا شولڈر آؤٹ آف وے جاتا ہے یا ایلبو ادھر ہوتی ہے تو اس میں میجر انجری کی طرف ہم جا سکتے ہیں, اور اس میں یہی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے اینگلز غلط نہ ہو, جو اینگل ہم کھیل رہے ہیں اس کو لے کے ہم چلیں اور اس کے مطابق ہم کھیلیں, تو پھر چانسز آف انجریز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آگے آپ نے کیا گول سیٹ کیے ہوئے ہیں, کہاں تک جانا ہے؟ ویسے جو آپ نے میڈل جیتا ہے کوئی اس کے وننگ پرائز بھی ہوتے ہیں, ذرا وہ بھی شیئر کیجیے گا, کیا ہوتا ہے؟ بالکل, آگے انشاءاللہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ ایشیا تو گولڈ ہو چکے ہیں, لیکن انشاءاللہ آگے کوشش ہے کہ ورلڈ میں جا کے بھی پاکستان کا نام روشن کریں اور پاکستان کے لیے گولڈ لے کے آئیں. اور رہی بات وننگ پرائز کی, تو اس میں بتا دوں کہ اس میں وننگ پرائز جو ہے وہ بالکل نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا وننگ پرائز, نہ ہی وہ انٹرنیشنل وہاں پہ جو کھیلے ہیں اور نہ ہی اپنی حکومت کی طرف سے, سوری ٹو سے. ہاں نہیں, آپ بالکل کہہ سکتے ہیں, اور جب سپورٹس کو ہم چاہتے ہیں آگے بڑھے تو ہمیں پھر اپنے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے, ان کے ریوارڈ بڑا میٹر کرتا ہے, موٹیویشن ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ عثمان صاحب, ہم کہیں گے آپ ایسے ہی آگے اپنا نام بنائیں, پاکستان کا نام بنائیں. میں ٹیکنیک بتا دیتی ہوں, جو بچے گھروں میں خالاؤں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں باتوں میں لگا دیں, سوال پوچھنا شروع کریں, ہار جائیں گے. ہمیں دیں اجازت جناب, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.